بسم اللہ الرحمن الرحیم الرحمن. میرا نام سید ندیم عباس ہے. میں ادھر پاک عرب سوسائٹی لاہور سے آیا ہوں. تو تقریباً 2 ماہ پہلے عید سے کوئی 3-4 دن پہلے میرے دوست ہیں میاں عمر خالد DH میں، ان کی ماما نے مجھے کال کی کہ مجھے نا ڈاکٹر صاحب کے پاس جانا ہے، تو ہماری گاڑی نہیں ہے تو آپ آئیں تو مجھے لے جائیں. تو میں آیا ان کے ساتھ جوہر ٹاؤن میں کلینک میں ڈاکٹر صاحب کے. میں پہلے بھی ڈاکٹر صاحب کو جانتا ہوں، میں جرنلسٹ ہوں، لیکن یہ کہ میرا کوئی کلاس پہ یا اس پہ کوئی اعتماد نہیں تھا خاصا، اور میں جو بات ہے وہ بتا رہا ہوں کہ میں بالکل اعتماد نہیں تھا، اور نہ انہوں نے بھی مجھے بڑی بار کہا تھا، لیکن میں نے کہا کہ نہیں، میں نے نہیں جانا. اس دن میں باہر بیٹھا تھا ویٹنگ روم میں، وہ اندر گئی آنٹی ڈاکٹر صاحب سے، انہوں نے ٹائم لیا ہوا تھا، تو وہاں پہ نا ایک عورت آئی ہے، تو ایک لیڈیز تھی، انہوں نے کافی نا شور کیا ہوا تھا. تو اسی ٹائم میں نا ڈاکٹر صاحب نے پولیس بلوائی ہے اور اس لیڈیز کو نا اریسٹ کروایا. تو میں باہر کھڑا ہوا تھا، تو میں نے ان سے سوال جواب اپنے وہ پروفیشن کے لحاظ سے کہ آپ اس ٹائم رات کو لیڈیز کو کس طرح اریسٹ کر سکتے ہیں. انہوں نے کہا FIR ہے اس پہ. تو میں نے کہا پھر بھی آپ نہیں کر سکتے. جی بڑا کانفیڈنس اسٹارٹ کر دیا میں نے. تو خیر اس طرح ہوا کہ میں ان پولیس والوں کے ساتھ جھگڑنا شروع ہو گیا. پھر بھی وہ اس کو لے گئے. میں اتنی دیر بیٹھا رہا بڑا، وہ پھر خالہ آئی، ان کو میں نے گاڑی میں بٹھایا. رستے میں نے ان کو بتایا کہ یہ ہوا ہے، تو میں نے اسی ٹائم SP کو بھی کال کر کے بتا دیا یہ وہ. تو خالہ نے کہا کہ آپ کو اس عورت کا نہیں پتہ، تو وہ جو ہے نا یہاں پہ آ کے اکثر توڑ پھوڑ کرتی ہیں، یہ وہ مائنڈلی کو مسئلہ ان کا، تو آپ کو نہیں پڑھنا چاہیے تھا. میں نے کہا نہیں، پہلے تو میں سنتا تھا کہ ڈاکٹر صاحب ایسے ہیں، تو میں نے دیکھ لیا کہ انہوں نے رات کو جو ہے نا اس طرح انہوں نے. ڈاکٹر صاحب کیسے ہیں، کیا سنا ہوا تھا؟ مسئلہ نہیں، مطلب میرا اعتماد نہیں تھا. ویڈیوز وغیرہ میں نے دیکھی تھی، لیکن یہ کہ اعتماد نہیں تھا. اچھا، تو میں جیسے گیا ان کو میں نے ڈراپ کیا، گھر واپس آیا. صبح جیسے ادھر بحریہ ٹاؤن میں آفس سے چینل جب میں نکلا تو میری گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا. گاڑی کے نیچے 2 بچے آ گئے. تو میں پھر وہاں سے فوری بچوں کو اٹھایا، ہاسپٹل لے گیا. ہاسپٹل میں ہی ان کے جو وارث تھے وہ پہنچے پیچھے، انہوں نے لوگ وغیرہ تھے، تو انہوں نے فوری نا جھگڑا کرنا شروع کر دیا. خیر وہاں پہ کچھ ڈاکٹر میرے جاننے والے تھے، انہوں نے کہا کہ آپ فی الحال نکل جائیں یہاں سے. میں نے بھی وہاں سے رائے فرار اختیار کر لی، لیکن یہ کہ مجھے ٹینشن تھی. میں نے پھر فوری اپروچ کیا، پتہ کروایا کہ بچے کیا. تو اس کے بعد انہوں نے ہمیں صلح کے لیے بلوایا کہ آپ آ جائیں ہمارے پاس صلح. تو پھر انہوں نے گاڑی بھی قبضے میں کر لی، تو گاڑی توڑ چھوڑ دی، ہونڈا BRV تھی. تو پھر بھی میں وہاں سے نکل آیا. اس دن سے میرے معاملے سٹارٹ ہو گئے. اگلے دن جو ہے میرے کوئی دوست سے میری کچھ امانتاً 2 گاڑیاں تھیں ان کے پاس کھڑی گئی تھی، انہوں نے میں قبضے میں کر لی. پھر جو انہوں نے میرے اوپر اپلیکیشن اور FIR لانچ کروا دی تھی، میں وہاں سے سائڈ پہ میرے آفس پہ بھی کچھ جاننے والے تھے، انہوں نے قبضہ کر لیا. میرے اپارٹمنٹ ہے ادھر، اس پہ بھی. تو میں بالکل نمبر آف اور یہ وہ بے انتہا ٹینشن کہ کدھر جاؤں، کیا کروں، ہو کیا گیا ہے. بالکل ٹھیک تھا سب کچھ تھا، اور ایک ہی دن میں یہاں سے کراچی چلا گیا. کبھی کراچی، کبھی اسلام آباد، کبھی کدھر. ایک جگہ پہ مجھے سکون نہیں آتا تھا، بالکل ٹینشن، کسی سے کوئی کانٹیکٹ نہیں، کوئی کچھ نہیں، ایسے ہی. تو ایک دن پھر میں نے وہ خالہ سے کیا کانٹیکٹ کہ اس طرح جو ہے نا میرے ساتھ تو یہ معاملہ ہوا ہے، تو لہٰذا جو ہے نا آپ وہ میرے دوست ہیں ان کا بیٹا عمر، ان کو بھیجیں جا کے پتہ کریں کہ میرے آفس کا یا وہاں پہ میرے گھر کا کہ کیا بنا ہے وہاں پہ، کیونکہ میں اکیلے ہی رہتا ہوں پاک عرب سوسائٹی میں. تو میں نے کہا کہ پتہ کرے، کیونکہ مجھے کیمرے بند ہوئے تھے جب، تو مجھے پتہ چلا کہ کوئی لوگ آئے ہیں تو توڑ پھوڑ کر رہے ہیں. تو انہوں نے نا پھر مجھے بتایا کہ یہ سارا جو آپ کے ساتھ معاملات ہو رہے ہیں، یہ جو وہاں پہ آپ نے حرکت کی تھی، پھر میں سوری بعد میں بتایا آپ کو؟ وہ جو میرے دوست کی مدر ہے، خالہ جن کو جو رفت، جی آنٹی رفت، پہلے بھی آپ کو بیچاری بڑا روکتی رہی. ہاں جی، وہ اسی ٹائم مثلاً جو تو بیچ میں تھوڑی سی بات چھوڑ دی کہ وہ صبح پھر میں نے ایک لائر بھیج کے تو ان کی پھر میں نے بیل کا جو بھی تھا وہ بھی سسٹم کروایا تھا، اور ان کو کچھ پیسے میں نے کہا دے دیں. اور اس کو وہ اسلام آباد سے آئی ہوئی تھی، میں نے کہا اس کو بڑی ویل آف تھی، انہیں تو پیسوں کی ضرورت نہیں تھی. نہیں، تب ان کے پاس کچھ نہیں تھا، شاید پولیس والوں نے لے لیا ہو یا جو بھی تھا، تب وہ بالکل ایسے تھی. وہ بہت دن رہی جیل میں، آپ کو لگا ایسا سوچا نا اندر تو کہتے ہیں نا کسی کو کچھ بھی نہ کہو،
किसी का कोई याद हो तो खुद ही पूछ लेना। जी। तो तब मुझे जो कुछ नज़र आया कि मुझे तो उस टाइम ये नज़र आ रहा था कि उस बेचारी के साथ अच्छा नहीं हो रहा, और लेडीज़ एक जो ठीक है औरत थी और वो जेल जा रही है या जेंट्स पुलिस वाले उसको लेके जा रहे हैं, तो वो ये मामले मेरे स्टार्ट हो गए। फिर मैं कराची था, मैंने फ़ोन पे उनसे बात की कि खाला ये मामला है मेरे साथ, और लेकिन ये है कि कुछ नहीं हो रहा, मेरे भाई आए हैं, सारे आए उनसे सुलह के लिए, वो भी नहीं सुलह कर रहे, और बाकी भी मेरी हर चीज़ पे कब्ज़ा हो गया और बस मैं हूँ, कुछ भी नहीं है। तो उन्होंने कहा कि आप आ जाए लाहौर। मैं फिर लाहौर आया, नंबर चेंज करके एक दोस्त के पास आया ठहरा। उन्होंने तब मुझे फ़ोन पे दुआ करवाई कि आप ये, तो मैंने कहा कि नहीं मैंने नहीं करनी, तो उन्होंने ज़बरदस्ती करवाई। तो मैंने दुआ की। अगले दिन मुझे ये हुआ कि मैंने बेल रखी, तो मेरी बेल कंफर्म हो गई, और उनसे उसके बाद हमारी सुलह नहीं हुई, लेकिन बेल मेरी कंफर्म हो गई कोर्ट से कि वो एक एक्सीडेंट था, तो इंसिडेंट हुआ, कुछ जानबूझ के इसने नहीं किया कि कोई ऐसा मैटर हो, तो लिहाजा ना इसको नहीं, बेल कंफर्म हुई। अगले दिन जो है कि मेरी वो जो गाड़ियाँ फंसी हुई थी वो भी मुझे मिल गई, वो एक दोस्त के थ्रू से हमने अप्रोच करवाई, तो गाड़ियाँ भी मुझे मिल गई। फिर मैं घर गया अपने, पहले डर रहा था, नहीं जा रहा था कि पता नहीं वो क्या करें, धमकियाँ भी आ रही थी बहुत कुछ। तो घर भी जाके मैंने, उन्होंने अपने लॉक ऊपर लगाए थे, वो मैंने तोड़े, फिर अपने लगाए, मामला कुछ सेट हो गया। वापस अपार्टमेंट में आया, वहाँ पे भी उनके लॉक थे, वो भी मैंने फिर दोबारा अपने लॉक वगैरह लगाए थे बरकत मार्केट सेंट्रल प्लाजा में। मामले मतलब मेरी जो चीज़ें थी वो रिकवर हो गई, लेकिन मेरा जो अंदर में मेरा ज़हनी सुकून ये वो तब से बिल्कुल वैसे ही था। लेकिन मेरा फिर भी डॉक्टर साहब के पास आने के लिए दिल मुतमईन नहीं था कि मैं जाऊं, और ऐसा तो बड़ा मैं वैसे मैंने उनसे भी कांटेक्ट किया कि मैंने कहा इस तरह, वो उन्होंने बड़ा फोर्स किया कि आप कांटेक्ट करें और मेरे पास आएँ, मैं ले चलती हूँ, या आप जाएँ, लाजमी जाए। दुआ मैं कर लेता था, लेकिन मैंने कहा कि नहीं, मैंने जिस तरह की ज़िद होती है ना वो मैंने थी। 4-5 दिन पहले जब से मेरा कांटेक्ट हुआ आपके साथ, तो तब जाके मुझे मसलन जो है ना डॉक्टर साहब ख्वाब में आए थे और उन्होंने मुझे हिलाया, तो मुझे उन्होंने कहा कि बस आप मेरे पास आइएगा। तो मैंने फिर फ़ौरन कॉल की, खाला को बताया, मैंने कहा कि इस तरह हुआ है, तो अब मुझे जाना चाहिए, कि पहले तो बिल्कुल मैं नहीं ट्रस्ट करता था, लेकिन अब मुझे जाना चाहिए। तो उन्होंने कहा था कि चलो ठीक है आप जाएं। तो अब जो मेरा है मामला कि चीज़ें मेरी सब कुछ रिकवर हो चुका, सब कुछ जो था जिनसे मामला बने, लेकिन एक मेरी वो ज़हनी टेंशन है भी कुछ नहीं, कोई ऐसा मामला भी नहीं है, बिल्कुल मैं सेल्फ हूँ और अकेला ही हूँ। मसलन इधर लाहौर में, बाकी मेरी फैमिली बहावलपुर में है, मामा बाबा की डेथ है, बाकी भाई जो हैं वो हैं, बहनें और भाई, और बाकी मेरा बिज़नेस, मेरी जॉब, सब कुछ वो बिल्कुल ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन एक ज़हनी टेंशन प्रॉब्लम जो है कि वो नहीं दिल से निकल रही, जो भी है वो वैसे की वैसे ही है। एक बार उन्होंने दुआ करवाई थी, बाद में उन्होंने कहा मैंने की नहीं। ये मेरी भी कहानी कुछ ऐसी है, मैंने 12 छोड़ दिया जी 12 साल, बड़े पापा को भी छोड़ दिया, मैंने क्या ड्रामेबाजी लगाई हुई, लगे रहते हैं बाबा जी, तो कहते हैं अपने आप को, अपने बच्चे को अल्लाह के हवाले कर दो, अल्लाह के हवाले कर दो। तो मैंने कहा कि मैं नहीं गई दोबारा, छोड़ दिया मैंने बिल्कुल 12 साल टोटल। ये मेरी बच्ची बहुत छोटी थी, ये दीवारों में टक्करें मारती थी, रोती थी कि मुझे ले चलो, मुझे बाबा के पास, अम्मी ले चलो। बाबा से पूछती थी कि बाबा मैं रक्षा करवा के हम दोनों बहनें आ जाएं, तो बाबा ने कहा नहीं नहीं, जब तक आपकी मामा नहीं आएगी आपने नहीं आना। तो ये फिर इतना रोती थी, दीवारों में टक्करें मारती थी। मैंने कहा इसका सर भी नहीं फटता, ये दीवारों में टक्करें कैसे मारती। तो घर से सोच के ये गई कि जब पहली दफ़ा हमें डॉक्टर साहब ने उधर भेजा, बड़े बाबा के पास बाटी रहते थे, तो कहने लगे कि ये सोची कह रही, इन्होंने भी ना बाबा के पास भेज दिया, हमें बाबा के पास भेज दिया, तो ये भी पीरों बाबों वाले निकले। ये नहीं मानती पीरों बाबा, कह रही अंगूठियाँ होएंगी, माला होएगी, मतैर होएगी। तो जब वहाँ गई ना तो नज़र मारी तो बाबा तो सादे सफ़ेद कपड़ों में थे, सर पे टोपी थी और कुछ भी नहीं था, ना कोई अंगूठी थी, ना कुछ भी था, कोई चीज़ नहीं थी। तो इसको कहने लगे, जब ये छोटी थी बहुत, कहने लगे कि क्या बेटा जैसा सोचा था वैसा ही हूँ मैं, वैसा ही पाया है, क्या सोच रही थी घर में, अंगूठियाँ होंगी, बाबा ऐसा होएगा, वहाँ मुझे भेज दिया या इन्होंने अंकल ने भी। तो ये हंसने लगी, कह रही हाँ ऐसे ही सोचा था। तो मैंने कहा नहीं हमने नहीं जाना, दिल में ही सोचा। मैंने कहा ना तो तवीज़ लिख के देते, ना कोई दम करते, अल्लाह करना है ना तो मैं घर में बैठ के भी कर लूँगी, मैंने नहीं जाना इनके पास।
वो फिर मैं तुम्हारी तरह वो जलील हुई, वो जलील हुई, वो जलील हुई। 12 साल के बाद फिर वापस यहीं लौटी। फिर मेरी हालत इतनी ख़राब हुई, मैं पड़ी रहती थी बेहोश कोमे में। मेरे शौहर फौत हो गए, मुझे कोई अपनी होश नहीं रहती। फिर बेटी ने मेरी ने फ़ोन किया कि अंकल जी अम्मी की तबीयत नहीं संभल रही। उन्होंने कहा मेरे पास ले आ, लेके गए। फिर मेरी जो नींद की दवाइयाँ, बीपी की दवाइयाँ सब छूट गई। मैंने कहा छोड़ के देखते ना, 1 हफ्ता या 10 दिन नहीं खाते, आराम तक नहीं होते। उसके बाद फिर मैं होश में आई, अब ठीक हो अल्लाह का शुक्र। मैंने भी ऐसा ही कुछ सोचा था, मैंने कहा नहीं जाना इनके पास। ये ना बंदे की सोच गलत होती है ना। एक बंदा था कोई मेरे जैसा पागल, उसने एक बंदा जा रहा है तो उसको मोटरसाइकिल आपस में टकरा गई, उसको बहुत मारा, बहुत मारा। वो मारा था, इतना मारा कि वो बेहोश हो गया। तो उन कह रहे बोलता क्यों नहीं, बुला जिसको बुलाना। वो कहे यार मैंने कुछ भी नहीं बोलना, तो तू जा, तुझे मैंने माफ़ किया। किसी का कोई यार हो तो आप ही पूछ लो। वो थोड़ा सा आगे गया तो उसको ना जूतियाँ पड़ने लग गई, कहने लगा, शोर मचाए, मुझे बचाओ लोगों, बचाओ मुझे बचाओ। वो कह रहे दाएं बाएं तो तेरे कोई बंदा नज़र नहीं आ रहा, तू अकेला ही है, किससे बचाएं, किसी से बचाएं। उसने कहा था ना बंदे ने कि किसी का कोई यार हो तो तेनू आप ही पूछ लो। ऐसे किसी को कुछ भी नहीं कहना चाहिए बेटा। ये मेरी जैसी आपकी कहानी मेरे ऊपर बीती हुई। बस वो इंसिडेंट ऐसा हुआ मुझे, तो बस शायद वो ये सारा वाक़या डॉक्टर साहब के पास लाने के लिए हुआ हो। लेकिन ये कि मुझे जब इनके मिलने के बाद मेरे शौहर ने वो पैसा लटाया लोगों को, वो पैसा लटाया। कहीं बकरे, उस वक्त 5000 का देसी बकरा था, बकरे ले आओ भी इतने ले आओ, 5 ले आओ 10 ले आओ, इतनी दालें ले आओ, इतनी चीनी ले आओ, इतना घी ले आओ, इतने चावल ले आओ। मेरे शौहर बेचारा दे देता कि मेरी बीवी को ऊपर जिन ठीक हो जाएगी। अब वो जिन तो कोई नहीं ठीक करते थे। एक हमारे घर में इतना हालात आ गए कि सब पैसा सब कुछ उजड़ गया। तो मैंने कहा ये मेरे खुद ही दिल में ख्याल आया, मैंने कहा ये अगर पीर बाबे इतनी अच्छे हैं, हम भूखे मरते हैं, इनको नज़र नहीं आते हैं। हमें कह देते जिन ने फलाने ने जादू किया। मैंने कहा जादू ये तार से नहीं हमारे ऊपर उल्टा डालते। तो मैंने कहा अनवर आज के बाद हमने नहीं इनके पास जाना, खबरदार हमने इनके पास नहीं जाना बाबा के पास। तो उसके बाद फिर मतलब इतना जलील हुए, इतना बहुत पैसा बर्बाद किए। 12 साल की कहानी। ये मेरी बेटी कहती थी वहाँ ले चलो चलो चलो, मैंने कहा मैंने नहीं जाना, मैंने नहीं जाना। और फिर जब ऐसे जूते पड़े, अल्लाह ने कहा वापस आ जा, कहाँ भागेगी, मेरे जाल से निकल के कहाँ जाएगी, तुझे वापस इधर ही लौटना पड़ेगा। जब वापस आई फिर मैंने कान पकड़े, तौबा की, बड़े बाबा के दरबार पे माफ़ी मांगी, इनसे मांग। मैंने कहा अल्लाह पाक ये मेरा आपसे वादा है, मैं अब तेरा दामन कभी नहीं छोड़ूँ, अब मैं कभी नहीं छोड़ूंगी। मैं भूल गई थी। तो पता क्या बात ये है कि जब हम मान नहीं रहे होते, बगैर कुछ किए हमें कुछ मिल जाता है तो उसको हम मानते नहीं। जब हम ज़लीलो रसवा होते हैं तो फिर हम वापस वहीं लौटते हैं, उसी जगह पर लौटते। ये मेरी भी कहानी ऐसी है बेटा कुछ। अभी मैं जब ज़्यादा परेशान होती हूँ ज़्यादा, आज मैं बहुत रोई हूँ। ये मेरी बेटी अंदर से यही बात है, मुझे देख रही, मैं बाहर बैठी थी बराबर, इसने ऐसे देखा कि मेरी अम्मी रो रही है। मुझे कुछ कहती नहीं है, इनको पता कि ये रोती रहती है, कभी रोती है तो कभी हंसती है, कभी कुछ बोलती है, कभी गाने गाती है। तो चलिए एक बच्ची और मेरे घर में कह रही आंटी आपको क्या हुआ, आप रो क्यों नहीं, बातें किससे कर रही हैं। मैंने कहा किससे कर रही हूँ, कह रही बंदा तो कोई नहीं तुम्हारे पास। मैंने कहा अपने अल्लाह से कर रही, अल्लाह से बातें करके रोती हूँ मैं। तो तू नहीं आ देखा, मैं तो रोती रहती। फिर बेटी ने कहा मेरी अम्मी रोती रहती, तो चुप कर, इधर आ जा, अंदर आ जा। तो यही कि जब हम पहले मान लें तो वो हमारी खुशकिस्मती होती, नहीं तो ज़लीलो रसवा हो के फिर हम वापस यहीं लौटते, यहीं लौटते। तो अब मैं 10 साल से दरबार पे भी जा रही हूँ,
इनको भी मिल रही, इनकी वीडियो नहीं पहुंच सकती, इनकी वीडियो देख लेती हैं। देखते देख के मोबाइल खुला होता है, ये कि मुझे सुकून नहीं मिल रहा होता, मुझे सुकून की नींद आ जाती है। तो चलती रहती, ये मेरी बेटी को पता चलता कि अम्मी सो गई, फिर आंखें से बंद कर देती। मैं इनकी वजह से हूँ आज, मैं डॉक्टर जवेद की वजह से ही हूँ ज़िंदा और इस जगह पे। और लोगों ने कहा था ये मर जाएगी, बेटी मर गई, शौहर मर गया, बेटा नहीं। जो रिश्तेदार बहुत से ऐसे होते हैं ना बीच में, वो फ़ोन करके पूछते, पता करते थे ये ठीक है। उनको था कि अब तो ये मर जाएगी, मगर मुझे फिर बचा लिया बाबा ने, अल्लाह ने, डॉक्टर साहब इन्होंने गले लगाया, इन्होंने फिर बहुत प्यार किया, बहुत प्यार किया। प्यार करके इन्होंने गले लगाया। फिर मेरे से कोई गलती होती थी, गालियाँ भी मुझे बहुत देते थे, क्लास में मिलती थी। मैं इसको कहती थी मैंने नहीं जाना तेरे अंकल के पास, मैंने नहीं जाना। ये गालियाँ देने लग जाते, क्यों? बदतमीज़ है। मैंने कहा मैंने नहीं जाना। ये कह रही अम्मी चलो, आप चलें, पहले आपने नहीं बात मानी थी, आप चलें, आप अंकल के पास चलें, बाबा के पास चलें। तो फिर ये मुझे ले आती थी। तो फिर एक दिन किसी और औरत से इस्लामाबाद से ऐसे उससे पूछ रहे थे अब मेरी गालियाँ कैसी लगती हैं, मेरी हंसी निकली। मैंने कहा पहले तो इतना गुस्सा आता था ना इनके ऊपर, तो कह रही बहुत प्यारी लगती। मैंने कहा मुझे भी ऐसे ही, मुझे बहुत गालियाँ भी देते हुए ना बहुत प्यारी लगती। कभी फ़ोन पे भी मुझे दे देते, मैं कहती और गालियाँ दे दो, गालियाँ नहीं आज देंगे, हंसने लग जाते, कहते नहीं आज नहीं गालियाँ देंगे तुझे। मैं भी नहीं मानी थी बेटा, कितना घर लटाया उन बाबों ने कि हमारी रोटियां भी ख़त्म कर दी, हमें और ही उजाड़ दिए। मेरे घर में आटा नहीं है तो मेरा मियाँ गया, उनको क्या तकलीफ थी, तो कह रहे 1200 रुपया दे जा, नहीं ज़्यादा तो 1200 रुपया दे जा वो कढ़ाई के लिए। तो मैंने कहा पैसे कहाँ, आटा ही लाए सब्जी, कह रहे उसने ले लिए। मैंने कहा अब नहीं जाना उनके पास, ये तो मैं जाके ऐसा जलील करके आऊँगी ना उनको। मैंने कहा कुत्ते बाबे बने फिरते हैं। मेरा दिल करता है पिस्टल में गोलियां डाल के ना जितने भी बाबे हैं ना, जो मिला मुझे इधर से ही मिला, बड़े बाबा से। तो 10 साल हो गए जब फिर मैं अल्लाह से वादा किया, इनसे वादा किया, माफ़ी मांग। मेरे घर में 7 मकान बन रहा था, तो वो छोटा था, तो हमारे ना उस छत पे ना कोई फिर रहा था डाकू, तो हम ऊपर से सारे लेट गई थी, मेरे मियाँ भी सारे, मेरी बेटी भी। तो उधर से ना सांप, प्लाट बना रहे थे ना, तो सांप गोल्डन रंग का निकल आया। तो मैं अपनी बेटी को कह रही है तुम बोलो ज़ोर से, उसके बच्चा होने वाला था, ये अंधा हो जाएगा। वो साथ ही मजदूर, मैंने शोर किया तो उन्होंने कहा खाला ऐसे नहीं मरेगा। उन्होंने ईंटें सर पे मार के ना फिर उसको मारा। तो उसके बाद फिर हम लाइट चली गई तो हम छत पे ही थे। तो वो ना ये जो चोर डाकू लूटने वाले, उनका सामान पड़ा हुआ था, उनका भी काफ़ी चोरी हुआ। हमारे घर में भी हमारे भी वो फिर वाशरूम टूटी वगैरह था। तो मुझे ना बाबा ने कहा ये सब नीचे आ गए बच्चे, इनके वो भी। तो कहने लगे आ जाओ। मैंने कहा आती हूँ, अभी लाइट आती है तो मैं बैठी हूँ। मैं वाशरूम पर जाने लगी, ऐसे मेरी नज़र पड़ी ना, तो मैंने कहा तुम कौन हो बहन चौधरी। तो उसने ना पिस्टल यहाँ से निकाला, सीधा किए। मैंने कहा अल्लाह, तो सारे नीचे चले गए। तो मैंने ऐसे ही आवाज़ निकली, मैंने कहा भागो लड़को भागो, गली में खेल रहे थे बच्चे। मैंने कहा भागो भागो चोर चोर। अब बड़े बाबा आए, हालांकि मैंने तो छोड़ दिया था बाबा को। बड़े बाबा आए, कह रहे नीचे आ जाओ बेटा, बच्चा नीचे आ जाओ। वो खबीस का बच्चे भाग गए, चले गए। आप नीचे आए, दरवाजे लॉक करें, नीचे आ जाए, आप केडी ऊपर ना बैठे, नीचे आ जाए। तो मैं नीचे आई तो बाबा बड़े मज़े से बैठे हुए रात में, वहाँ एक बड़ा सा बेंच सा तक था, वहाँ चौकड़ी मार के बैठे। मैंने कहा है ये बाबा मेरे घर में कैसे हैं, मैंने तो इनको छोड़ दिया। मैं तो छोड़ गई थी, मैं तो भूल भाल गई थी। जब भी फिर मुझे मुश्किल कोई भी आई ऐसी, मुझे बड़े बाबा ने बचाया। कोई भी मुश्किल आई उन्होंने मुझे सपोर्ट की, मुझे रास्ता बताया, मुझे बात बताई, मुझे रोका। तो ये है कि फिर मैं यही कहती थी कि काश मैं पहले मान जाती, इतना मैं जलील बर्बाद ना होती। तो फिर मुझे यही बाबा कहते थे कि काश लफ्ज़ ना कहा करो, ये बहुत बुरा होता, आपने ऐसे ही मानना था, उस वक्त नहीं मानना था, आपने अब भी मानना था।
تو پھر اس کا تو اصول و رول بہت سخت ہے، ایسا پیار بھی کرتا ہے، کلا بازیاں بھی لگاتا ہے، اپنے جال میں جب بند کر لیتا ہے، جب اپنے جال میں بند کرتا ہے، جب چاروں راستے تمہارے بند ہو جاتے ہیں، پھر بھاگ بندیا تو کہاں بھاگے گا، کدھر جائے گا؟ چاروں راستے جب ہمارے بند ہو جاتے ہیں، نہ ہمارے ادھر راستہ ہوتا، نہ ادھر ہوتا، نہ ادھر ہوتا، نہ ادھر ہوتا، پھر ہم گلی کے بیچ میں کھڑے ہوتے ہیں، پھر کہتے ہیں اللہ اب کہاں جائیں؟ پھر ہم کس کو آواز دیتے ہیں؟ اللہ کو، الرحمن کو، پھر ہم اللہ کو ہی بیٹا آواز دیتے ہیں۔ یہ تو میرے ساتھ بہت کچھ بیتا ہے، پتہ ہے۔ پھر ہم جب چاروں راستے بند ہوتے ہیں، ہمیں راستہ کوئی نہیں ملتا، پھر ہم اسی اللہ کو پکارتے ہیں کہ اللہ ہمارے رہنمائی کر، ہمیں کوئی راستہ بتا، ہمیں کچھ کر۔ ہاں کتنا تھا کہ میں ملتی رہتی تو میرا شوہر بچ جاتا، پھر میں اتنا برباد نہ ہوتی جتنا میں آج ہوں۔ تو پھر یہ آج پتہ چلا کہ ان کا قلندروں کا اللہ کہنا اور ہے، ہمارا اللہ کہنا اور ہے گھر میں۔ اتنا ذلیل و رسوا ہو کے اب جو واپس لوٹی، اب یہ ابھی مجھے کہے گی اس کو میں دوائیں اتنی کھلاتی تھی اس کا دوائیوں سے جسم پھول گیا، یہ آج بھی مجھے کہتی ہے اگر تو مان گئی ہوتی نا، نہ اتنا ذلیل ہوتی، نہ میرے ابو آ جاتے، نہ آج میں اس حالت میں ہوتی، اس وقت تو مانتی کیوں نہیں تھی؟ میں نے کہا پتہ نہیں، غلطی ہوگی بس، اسی لیے کسی کو کچھ بھی نہ کہو، کوئی کس رنگ میں ہے، کوئی کس میں نہیں ہے۔ کہتے ہیں کہ گندے کو گندا بھی نہ کہو، تمہیں کیا پتا، اس کو دنیا نے اگر گندا کر دیا ہے تو وہ کتنا اللہ کے قریب ہے، دنیا نے اپنے بدلے کے لیے، بدلے لینے کے لیے ذلیل کر دیتی ہے نا، تو اس کو پتہ تو نہیں ہوتا نا، پہلے اس کا دل کا حال جانو، اس کی بات سنو، اس سے ملو، پھر کہو جو کہ اسی لیے پھر میں تو اتنا ڈرتی ہوں نا، اب اتنا ڈر جاتی ہوں نا، ایسے ایسے کیس دوا کے لیے بھی میرے پاس آتے ہیں گھر میں۔ ابھی میری بچی کہتی، میں نے کہا نہیں، میں نے کچھ بھی نہیں ان کے بارے میں کہنا نا، پتہ ہے کہ مجھے اللہ سے بہت ڈر لگتا ہے، مجھے اللہ سے میں ڈرتی ہوں، نہیں مجھے کچھ ہو جائے، میں بھی بیٹیوں والی ہوں، میں نے کچھ بھی نہیں ان کو کہنا، کچھ بھی نہیں کہنا، میں کچھ بھی نہیں کہنا، نہ پھر بتاتی آگے بھی بات کرتے ہوئے مجھے جیسے بات آپ سے کر لی مجھے ڈر لگتا ہے، کہتی نہیں کچھ بھی نہیں کہنا میں نے، آسمان کا تھوکا منہ پہ گرتا، اس لیے کسی کو کچھ بھی نہیں کہنا، نہ کسی کا مذاق بنانا، نہ کسی کو کچھ کہنا۔ ہاں دعا کروا دیتے ہیں، جب جس کے اوپر غصہ آتا ہے اس کو میں بول بال بھی دیتی ہوں، کچھ گالیاں بھی دے دیتی ہوں، گھر سے بھگا بھی دیتی ہوں، آتے ہیں دوبارہ دروازہ بھی نہیں کھولتی، میں نے کہا نہیں کھولنا، جاؤ دروازہ نہیں کھولنا ہم نے، تم جاؤ۔ تو اسی لیے بیٹا کہانی جیسے آپ بتا رہے تھے نا، دیکھ میں تو بھولی ساری باتیں، کہانی ہیں، آپ کی کہانی سن کے مجھے یاد آ گیا سارا کچھ۔ مجھے انہوں نے بڑا کہا تھا، ان کا بیٹا میرا جو دوست ہے تقریباً 1 ماہ ہاسپٹل میں رہا، تو میں 1 دن رات اس کے ساتھ رہا، تو وہ جب بھی آتی نا انہوں نے مجھے بڑا کہا کہ ندیم آپ نا میرے ساتھ چلیے گا، ادھر کلاس ہو رہی ہے ڈاکٹر صاحب کے پاس، تو میں نے کہا میں نے نہیں جانا، بہت بار انہوں نے مجھے کہا کہ اب چلیں، لیکن میں نے کہا نہیں میں نے نہیں جانا، کہ ٹرسٹ ہی نہیں تھا جانے کے لیے، اعتماد ہی نہیں تھا ویسے، تو میں نے کہا کہ نہیں میں نہیں جانا، ٹھیک چل رہا ہے، میری کوئی پرابلم ہی نہیں ہے، تو میں کیوں جاؤں، تو وہ جاتی، لیکن انہوں نے بڑی مطلب تبلیغ کرنے کی کوشش کی، لیکن نہیں۔ تو اس دن جب میں آیا تو اس دن بھی انہوں نے مجھے کہا کہ آپ آئیں اندر، ڈاکٹر صاحب خود باہر آئے اور انہوں نے بلایا، تو لیکن میں نہیں گیا، میں نے کہا آپ جائیں میں بیٹھا ہوں۔ جب میں 12 سال کے بعد ان کے پاس گئی ہوں، میرے شوہر جانے کے بعد جب میری بچی لے گئی، تو بھی میں دروازے کے بیچ میں کھڑی تھی، وہ کمرے میں سامنے بیٹھے تھے، میں ایسے انہوں نے مجھے دیکھا، کہنے لگے آ گئی ہو ذلیل و رسوا ہو کے، موت کے سرٹیفکیٹ بنا کے آ گئی ہو۔ تو میں نے ایسے ان کو دیکھا، وہ میں نے کہا باتیں کچھ میں نے تو ان کو چھوڑ دیا تھا سب کو، تو ان کو باتیں کیسے پتہ؟ تو کوئی بھی پھر بات کرتے تھے نا میرے سے، میں کلاس میں جاتی تھی، میں اس کو کہتی تو جا کے ساری باتیں بتا دیتی ان کو، میں مادو لال حسین جا کے دمال ڈالتی ہوتی تھی نا، تو بابا کہنے لگے مادو لال حسین بھی پریشان ہو جاتا ہے، اٹھ کے بیٹھ جاتا ہے بیچارہ، یہ تو میں بہت موٹی تھی اس وقت،
तो कि ये धमाल डालती है तो पूरी ज़मीन ही हिला देती है फर्श। तो हंस रहे थे ना किसी से बातें करके, तो मैं चुप करके सुनती रही, मैं कुछ भी नहीं बोली। मैं गा रही तो मैंने इससे लड़ाई डाली। मैंने कहा तूने क्यों बताया वहाँ? वो कह रही मैंने बीबी कुछ भी नहीं बताया, तो मेरी पेश क्यों पड़ जाती है? उनसे पूछना कौन बताता है? मैं कुछ भी नहीं उनको बताती। तो फिर आस्ता आस्ता ना उनकी बातों की ना मुझे समझ आने लगी। ये अब जब गई हूँ ना 12 साल, फिर बातें मुझे जो अंदर थे जवाब सवाल उनके खुद मिले। नमाज़ पढ़ती थी 5 वक्त की, नमाज़ पढ़ते ना जब शौहर होता है नमाज़ भूल जाती थी। अब मैंने कहा अल्लाह मैं क्या करूँ, मैं तो कब की जान नमाज़ में बैठी हूँ, अब पता नहीं मैंने अताहियात तो पढ़ी है कि नहीं पढ़ी, मैंने सलाम फेरा कि नहीं फेरा, मैंने ये चीज़ पढ़ी है कि नहीं पढ़ी। मैंने कहा अल्लाह मेरी बात सुनो। तो पता क्या, मैंने नहीं पढ़नी नमाज़, मैं गलत पढ़ती हूँ, भूल जाती हूँ। मैं सुबह से मसल्ले पे बैठती हूँ तो मुझे नमाज़ तेरी भूल जाती है, तो मेरे से नहीं पढ़ी जाती। अगर तूने बख्शना हो तो बख्श लेना, नहीं तो नहीं। फिर मैंने कहा परेशान भी होती थी कि ये क्या माजरा है। वहाँ जब क्लास में गई तो वह ऐसी कोई और बात कर रही थी बंदी, तो मैंने ही बात की। मैंने कहा मेरे साथ भी ऐसे ही होता है। तो फिर डॉक्टर बाबा ने कहा कि आपके साथ ऐसा होता है ना, आपकी नमाज तो अब शुरू हुई, अब शुरू हुई है नमाज। अच्छा, फिर बहुत सी बातें जो अंदर होती हैं ना, पता नहीं क्या बात है, इसका क्या करना है, क्यों ऐसा है। वो फिर उसके जब क्लास में जाते हैं, जिनसे मिलते हैं, जिनसे बात करते हैं, उनके जवाब मिल जाते हैं, उनके जवाब मिल जाते हैं। वही फिर मेरी ना अल्लाह से लड़ाई आज भी हो रही थी। जब मैं रो रही थी मैंने कहा तू अच्छा रहमान है, पता क्या तेरे साथ क्या यारी क्या मैंने लगाई, तूने मेरी यारी को ही लूट लिया, धोखा दी। तूने अच्छा सिला दिया मेरे प्यार का, यार ने ही लूट लिया घर यार का। तूने अच्छा सिला दिया मेरे प्यार का, यार ने ही लूट लिया घर यार का। मेरी लड़ाई होती है अल्लाह से। मैं कहती अच्छा यार, यार तो नहीं ऐसे करते किसी के साथ, तू मेरा अच्छा यार। आज ही लड़ाई हो रही थी, आज ही मैं 1 घंटा रोई। तो इसको सुबह से मैं जो कह रही हूँ, मैंने कहा चल चले। कह रही कहाँ जाना है? मैंने कहा बाबा को मिलना, चल तैयारी पकड़ अभी से। तो कह रही सुबह सुबह तैयारी पकड़, सुबह सुबह तुझे बाबा बुलाने लगे हैं। मैंने कहा मैं तुझे जो कह रही हूँ वो कर ले। हालांकि मैंने इसको कहा था जो तुझे मैं बातें कह रही किसी को ना बताना, आज मैं खुद बता रही हूँ अभी आपको। मैंने कहा तू ऐसा कर, बच्ची है ना, मैंने कहा अपने कपड़े तैयार कर ले, इस्त्री कर ले, जो करना तो काम कर ले। हंसी जा रही, मुझे देखी जा रही, कह रही छोड़ यार, बैठने से मुझे अभी तो नाश्ता बना के चुप कर। मैंने कहा अच्छा। मैंने कहा जब अचानक ही खबर आ गई ना कहीं से, जब फ़ोन आ गया, बाबा ने बुला लिया, तो फिर इसने रोना पीटा ना ऐसा डालना कि मैं तो रह गई। तो मैंने कहा फिर मैं जैसे बात ना करना, आज हमने जाना है, आज हमने बाबा को मिलना, ठीक है। अब इतना है कि मेरी बहन बीमार थी, मैंने पूछा मैं जा रही हूँ इधर सहीवाल की तरफ, तो जहाँ उनको यहाँ बुला लो, कह रहे उनको ना बुलाओ तो आप ना चली जाए मिले। 3-4 दिन बाद फिर मेरी बहन फौत हो जाती। तो इनसे पूछ के हालांकि मैं गई, बात करके गई, तो रास्ते में मैं आ रही, मेरी हालत इतनी ख़राब हुई, इतनी हुई, मुझे उल्टी हैं, मैं तो बेहोश। अब वो जो गाड़ी वाला बंदा था ना, वो घबरा गया। मेरी बेटी कह रहा कि यहाँ ना अम्मा जी को कहीं हॉस्पिटल ले चलें, कोई करीब है तो बाजी। तो मैंने कहा वो हॉस्पिटल, ये बेचारी के रोने लगी, मैं हॉस्पिटल कहाँ ढूंढूंगी जंगल में। अब ना मैंने कहा, मैंने फिर इनको आवाज़ दी, मैंने कहा कहाँ पर, आओ मुझे बचा लो, मैं तो मर रही हूँ। सारे लोगों का गंद वहाँ गांव के लोग हैं, चूस के ले ही सारा कुछ। तो उल्टी करके निकाल तो दिया रास्ते में। मैंने कहा कहाँ पर हो, पहुँचो। मुझे आवाज़ दी कि मैं इधर ही हूँ, तेरे साथ ही हूँ, तुझे कुछ नहीं होता, नहीं मरने लगी, नहीं मरने देता, चुप करके बैठ, पानी पी चल। गाड़ी वाले को मैंने कहा गाड़ी चलाओ चलो, मैंने कहा घबराओ नहीं आप चलो।
تو جب ان سے پیار ہوتا ہے یاروں سے تو یہ کہیں بھی ہو تو یہ پہنچ جاتے ہیں, کہیں بھی تم آواز دو یہ چلے جاتے ہیں, بلاؤ آ جاتے ہیں, آ جاتے ہیں. ہاں کہ اگر پہلی نظر مان جاؤ, پہلی نظر مان جاؤ تو وہ تو کوئی بات ہی ایک اور ہوتی. جب ذلیل و رسوا ہو کے مانو, پھر بھی انہوں نے گلے لگا لیا, گلے لگا لیا, بہت پیار کیا, بہت پیار کیا ہر طرح سے. یہ بھی بچی وہیں تھی, یہ سندس اس کا نام ہے. جب مجھے گالیاں پڑی تھی وہاں سے کلاس میں سے, تو جب میں اگلے ہفتے گئی تھی نا, یہ سارے بچے نا پھر آ گئی. میں نے کہا اب گالیاں دے کچھ بھی کہا. بعد میں پھر ان کی گالیاں بڑی پیاری لگتی ہیں. پہلے غصہ بڑا ہے, بعد میں نہیں آتا غصہ, نہیں آتا غصہ نہیں کرا. یہ میری کھان بیٹا یہ کہ اب تو اتنے ٹھڈے اور ٹھوکریں پڑی ہیں نا, ٹھڈے اور ٹھوکریں پڑی ہیں نا, اتنی پتہ بھی چل رہا ہے کہ یہ بات ایسی ہے. میں کسی کچھ بھی نہیں کہا. ہاں میرے بچے کہتے ہیں, مجھے بابا کہتے ہیں تجھے کوئی کچھ کہے, جہاں تنگ کرے, جہاں کوئی بکواس کرے, تو نے چپ رہنا, تو نے باہر نہیں نکلنا, تو نے واپسی جواب ہی نہیں لوٹ کے کچھ بھی دے. تو لوگ کہتے ہیں پتہ نہیں ہم سے ڈرتی ہے, اس کا کوئی بھی نہیں ہے. میں نے کہا کسی کا کوئی یار ہوئے گا تو خود ہی مل لے گا, تم لوگوں کو صبر کرو, رفتہ رفتہ آہستہ آہستہ. لوگ یہ کہتے ہیں نا ان کا کوئی ہے ہی نہیں ہے, جو کچھ مرضی ان کو کہے جاؤ. تو میں کہتی ہوں تمہیں نہیں پتہ, میرا رہنما کوئی اور کوئی ہے. اب جب روتی ہیں تو اللہ سے لڑائی ضرور کرتی ہیں, باتیں ضرور کرتی ہیں. میں نے کہا یار تو کسی کو نہیں اس طرح سے کرتے, برباد نہیں ہونے دیتے. مگر پھر پتہ کیا بات یہ ہے کہ تماشا جو ہے نا, میں آج کہا, میں نے کہا کیا تماشا بنایا وہ لوگوں نے. میں نے اللہ سے لڑی, میں نے کہا تماشا بندے بناتے ہیں. میں نے کہا اللہ نے بنایا. میں نے کہا نہیں, اللہ نہیں تماشا کسی کا بنا سکتا, اللہ نہیں ایسا کر سکتا. اللہ آپ ایسا کرتے ہو, اللہ نہیں نہ کر سکتا, کر سکتا نہیں کر سکتا. اچھا بتاؤ وہ بچے بچ گئے تھے؟ جی چلو شکر کرو. وہ مطلب بہت زیادہ ان کی ٹانگ. تو آئندہ ایسی حرکت مت کرنا, غصہ لگے تو میرے منہ پہ کہہ دینا, رات کا آئندہ بابا کو کچھ بھی نہ کہنا. بالکل. تو میں مطلب میرے خواب میں آنے سے پہلے تو میں نہیں آ رہا تھا تب بھی, تو وہ میں سویا ہوا تھا ادھر ہی اپنے اپارٹمنٹ میں, تو مجھے آ کے اٹھایا تو میں اٹھا. 3 دن سے میں نے لاک کیا ہوا تھا باہر. بیٹا تو جب چاروں راستے بند ہو جاتے پھر ہم اللہ کے دوں, پھر یہی کہتے ہیں. میں تو یہی کہتی ہوں جب وہ زیادہ خوش ہوتی ہیں یا دکھ ہوتا ہے, تو نے اچھا سلا دیا میرے پیار کا, یار نے ہی لوٹ لیا گھر یار کا. تو نے اچھا سلا دیا میرے پیار کا, یار نے ہی لوٹ لیا گھر یار کا. اسی کو کہتی ہوں, اسی سے لڑتی ہوں, اسی سے بات کرتی ہوں. میں بندوں سے باتیں نہیں کرتی. بندوں سے کرے نا بندے تنگ آ جاتے, پریشان ہو جاتے. میں پھر ایک جگہ بیٹھ جاتی ہوں, باہر نکل کے بیٹھ جاتی ہوں کہ میرے بچوں کو بھی نہ پتہ ہو. جتنا رونا رو لیتی اتنی باتیں کرنی پڑ لیتی. یہ تھی میری کہانی. اچھا بیٹا, بس مجھے اس ٹائم ان کی ہسٹری کا نہیں پتہ تھا, جو لیڈیز تھی, لیکن بعد میں مجھے وہ خالہ نے بٹھا کے جب ان کی ہسٹری بتائی تو تب مجھے پتہ چلا کہ واقعی ان کے پاس ہر ویرائٹی کا بندہ آتا, ان کو ان کی ہسٹری کا پتہ ہوتا, ان کو سب پتہ ہوتا, ہر ویرائٹی آتی. بچیاں بھی آتی ہیں, بوڑھیاں بھی آتی ہیں, جوان بھی آتی ہیں, اچھے بھی آتے ہیں, بدماش بھی آتے ہیں, گناہ گار بھی آتے ہیں. گناہ گاروں کو تو گلے لگاتے ہیں. بغیرت بھی آتے ہیں, شراب پینے والے بھی آتے ہیں. تو ایسے ہم کیسے کہہ سکتے ہیں؟ ہم یہ کہ میں نے ایک دفعہ بولی تھی, انہوں نے مجھے فون کر کے پھر کہا تھا کہ اپنی زبان کلاس میں بندہ رکھا کرو. تمہیں کچھ پتہ بھی چل رہا کہ بات ہے, آئندہ کلاس میں نہیں بولنا. میں نہیں بولتی کچھ بھی, میں نہیں پھر بولتی. اسی لیے جو ان کو نظر آ رہا ہے وہ ٹھیک.
बस ये तो फिर भी अल्लाह पाक का बहुत करम है कि फिर वापस इधर कैसे लौटे इधर आप? मैं थोड़े दिन पहले मेरे ख्वाब में आया डॉक्टर साहब, सोया हुआ था तो उन्होंने मुझे हिलाया कि नदीम उठो, तो मैं उठो, मैंने कहा डॉक्टर साहब, मैं खड़ा हो गया, मैंने कहा बैठे, तो लेकिन ये कि उन्होंने कहा कि मैं जा रहा हूँ तो आप आइएगा मेरे पास। देख ले। मैंने फिर फ़ौरन खाला को कॉल की, रात का टाइम था, उन्होंने कॉल अटेंड कर ली, तो मैंने कहा कि इस तरह बड़े बड़े रिश्ते लेके भी पहुंच जाते हैं। तुम सो जाओ ना याद करते रोते रोते कि बाबा ये मसला है हमारे साथ, हमें ये परेशान क्यों कर रहा है, या हमारी ये कहानी है, तो वो मिल लेते, पहुंच जाते, उसके घर तक भी पहुंच जाते, बड़ी बड़ी रजिस्टर्ड कापियाँ लेकर लिखने के लिए सहन। मैंने तो उनका जब वापस लौटेंगे तो हर रूप देख, कभी पैंट शर्ट में होते हैं, कभी वो किसी लिबास में होते हैं, कभी तुम हैरान हो जाओगे कि ये डॉक्टर बाबा ऐसे लिबास में भी, ये तो लग ही नहीं रहा डॉक्टर है, ये कौन है बंदा। उनका हर रूप है, हर रंग है। अब और ज़्यादा नहीं मैं बताऊँगी, कुछ बाबा लड़ेंगे बस। चलो भाई करो बातें अपनी, ये ले लो बेटा। बस अल्लाह पाक का शुक्र है कि फिर भी मैं जिस स्टेज पे गया हूँ, मुझे तो नहीं लग रहा था कि मैं, क्योंकि मेरे दोस्त सारे इतने वो दुश्मन बन गए थे और सब कुछ उन्होंने मेरा अपने कब्ज़े में कर लिया और मैं बिल्कुल ज़ीरो पे आ गया था। इतना कि मैं मेरे जो सिमें हैं मेरे नाम पे वो भी मैंने ऑफ़ कर दी, तो उन्होंने हर जगह पे मुझे फंसा दिया था बिल्कुल। मैं कह रही हूँ कि बंदा टूट के ऐसे गिरता है ना, जैसे उड़ती हुई पतंग कभी जाती है लहराती, बड़ी मस्ती में जा रही होती है। प्यारी सी पतंग हो तो उसको देखता रहता बंदा, देखिए यार इसकी दुम कितनी प्यारी है, इसका कलर कितना प्यारा है। तो वो जो पतंग की डोरी टूटती है तो वो कहाँ गिरती है पता है, उसको पता होता है बेचारी को मैंने कहाँ गिरना है। वो तो फिर जब पहाड़ों में गिर जाए, कांटों में गिर जाए, लोग पाँव के नीचे मसल दें, लोग कांटों में बिखर जाए, पानी में गिर जाए। मेरी कहानी भी ऐसी, मैं कहती थी, मैं उड़ती हुई पतंग को देखती थी अपने शौहर जाने के बाद। मैंने कहा कि तू जा रही है, मैं एक साइड पकड़ी होती, मैंने कहा कितने मस्ती में जा रही है तू। जैसे मैं कभी मस्ती में फिरती थी, कभी ऐसा कि रहम दिल भी बहुत थी, सख्त भी बहुत थी, कि मैंने कहा आज देखो, मैंने कहा पता नहीं तो कहाँ गिर जाना टूट के, इतना मस्ती में जा मत जा। अब पतंग से बातें करती थी, कोई पता नहीं कहाँ चढ़ी हुई तुम्हारी गुड्डी, पेचा छोड़ते जाओ छोड़ते जाओ छोड़ते जाओ छोड़ते जाओ छोड़ते जाओ, उसका कोई पता नहीं कि कहाँ कट हो जाए। बड़े बंदा दौलत होए, पैसा होए, शौहर होए, सब कुछ पास होए, तो बड़ी आकड़ में, बड़ी मस्ती में होता है बंदा। गाँव वालियों को भी कहते थे हम तो कपड़े ना अपने धो के साफ पहन के आया करो, गंदे कपड़ों में हमारे घर नहीं आना, हमने बर्तन नहीं दिलाने, हमने काम नहीं करा। अब आती है ना बेचारियाँ, मैं उनको कुछ भी नहीं कहती। अगर ज़्यादा वो बात होती है ना, अभी मैंने एक दफ़ा को कहा, मैंने कहा तू ना ये मेरे से 100 रुपये ले जा, इसकी सर्फ ले के ना तो कल जब आएगी ना, इतनी गार तेरे कपड़े हैं, तू नाराज़ ना हो ना, इनको धो के ना पहन के आया कर, धो के पहन के आया कर। कह रही ठीक है भाई, धो के पहन के आ जाए। तो कुछ भी नहीं कहता, मुझे तो खूब मज़ा सिखाया अल्लाह ने, खूब मज़ा सिखाया मुझे, जो हक होता है। मानी नहीं थी ना, हाँ। मेरे अपने जैसे बंदे को मुझे कुछ मनवाना ना बहुत मुश्किल है, क्योंकि शुरू से मैं अकेले ही रह रहा हूँ। फिर पता क्या, मैंने बाबा को गाना ये सुनाया था क्लास में, मैंने कहा था अथरे गरूर वाला नशा अज ले गया, अथरे गरूर वाला नशा अज ले गया, टुट गए ने मान सारे हुण मैनू नचना भी पै गया, अथरे गरूर वाला नशा अज ले गया, टुट गए ने मान सारे हुण मैनू नचना भी पै गया। मैंने बाबा को ये गाना सुनाया तो हंस रहे थे। मैंने कहा सुनो मेरा गाना, नशा भी ले जाता है, गुरूर भी टूट जाते हैं, नाचना भी पड़ जाता है। वो क्या 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 करवा लेता है यार। तो इस बात से मैं एग्री हुआ कि मेरे साथ जो कुछ हुआ है तो वो मेरी उस गलती की वजह से हुआ है।
وہ اب مجھے 100% چھوڑ کی. ہاں ہماری اپنی جانے انجانے میں غلطیاں ہوتی ہیں. کبھی ہم بہت تکبر میں ہوتے ہیں, کبھی بہت غرور میں ہوتے ہیں, کبھی پتنگ کی طرح اڑ رہے ہوتے ہیں نا, بہت لہرا رہے ہوتے ہیں اپنی مستی میں, کہ ہمارے جیسا تو بندہ ہی کوئی نہیں دنیا میں, ہے نا. لیکن پہلے جو مجھے پتا تھا مثلا ڈاکٹر صاحب کے بارے میں, وہ تو ایک مائنڈ میں ہی تھا کہ بس جس طرح لوگ کہتے تھے. لیکن اس دن جو رات کو جو واقعہ ہوا نا, رات کو تقریباً 1:30-2 بجے کا ٹائم تھا, اور اس عورت کی باتیں, پھر پیچھے پولیس اسٹیشن گئے, وہاں پہ جو اس نے کہا, بظاہر تو دکھنے میں جو کچھ لگ رہا تھا تو وہ یہ لگ رہا تھا کہ یہ مظلوم ہے تو اس کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے. تو میں نے بس میں نے اور کچھ نہیں کیا اس کے ساتھ کہ میں اس کو میں نے اسے یہ کیا کہ جو بھی اس کی ہیلپ ہوتی تھی وہ میں نے ہیلپ کی, اور اس کی بیل وغیرہ یہ ہو کہ میں نے کہا کہ چلو یہ واپس جہاں سے آئی ہے چلی جائے سیفلی, کہ یہاں پہ ایک پردیسی لاہور میں آ کے اس کے ساتھ کچھ ایسا. بیٹا تمہیں نہیں پتا اس میں بڑا رنگ. لیکن جب پہلی بار میرا ایکسیڈنٹ ہوا تو وہ جو کچھ ہوا تو مجھے وہ خالہ نے یہ بتایا کہ ندیم یہ تمہیں اگلے دن اگر یہ ہوا ہے تو یہ رات والی تمہاری غلطی کی. تب بھی میں نے کہا کہ نہیں, لیکن اس کے بعد جو کچھ ہوتا گیا سمجھ میں آیا, کچھ سمجھ میں آیا کہ اگلی بھی سمجھ نہیں بالکل. اب تو آیا, اب آیا سمجھ میں کہتا ہوں میرے جیسے بندے کو سمجھانا بہت مشکل ہے, منوانا بہت مشکل ہے, لیکن اب مجھے وہ جو کچھ سمجھ میں آیا مجھے یہ, اور تب سمجھ میں آیا جب ڈاکٹر صاحب میں سویا ہوا تھا تو آئے ہیں میرے پاس میں مجھے ہلایا. اس سے پہلے میری سمجھ میں نہیں تھا, جتنا ہی انہوں نے رولا ڈالا خالہ نے کہ ندیم آپ جاؤ میرے پاس آؤ چلے, تو میں نے کہا نہیں, ہوتا ہے نقصان ہو جائے جو کچھ ہوتا ہے میں نے ادھر نہیں جانا. ظاہر تو ہمیں عام سے بندے لگتے ہیں, یہ کلندر بادشاہ ہیں, کلندر ہیں. اب یہ کہ جب ہم تماشا مذاق ان کا بناتے ہیں تو ان کو سب پتہ ہوتا, کچھ بھی نہیں کہتے, کچھ بھی نہیں کہتے. آپ پتہ کیا کہ پھر یہ کہ ہمیں اپنے آپ کو خود ہی سمجھانا ہوتا, خود ہی. نہیں ہو جائے پھر دعا کرا. جی سائیں. میرا نام سید ندیم عباس ہے. سید ندیم عباس. ندیم عباس. جی. کہاں سے آئے ہیں؟ میں پاکرا سوسائٹی سے آیا ہوں سر. لاہور سے ہی ہیں؟ جی. ویسے یہ بہاولپور سے, لیکن 13-14 سال سے لاہور نہیں سر. سید ندیم عباس. جی حکم. میں جرنلسٹ ہوں. عید سے کوئی 2-3 دن پہلے میرے دوست ہیں میاں عمر خالد پی ایچ میں رہتے ہیں, ان کی ماما کے ساتھ میں آپ کی کلینک پہ آیا تھا, اور انہوں نے ایک چیک اپ کروانا تھا آپ سے, آنٹی رفت کرنا. اور اس بات سے پہلے میں آپ سے معافی مانگنا چاہتا ہوں کہ جو میرے سے غلطی ہوئی اور جس کا خمیازہ میں ابھی تک بھگت رہا ہوں. نہیں آپ کو کنفیوژن کر رہے ہیں. نمبر 1 ایک یہ کہ جہاں تک اگر آپ رفت خالد ہیں جی انہی کی بات کر رہے ہیں, انہی کی بات. آپ میرے پاس نہیں آئے. سر میں آیا تھا. نہیں مجھے چہرہ سید آپ کے پاس نہیں آیا تھا, مثلا کلینک میں آیا تھا, ان کے ساتھ اندر نہیں گیا تھا, باہر بیٹھا. اچھا باہر بیٹھے. میں بڑا ریئر ہے کہ کوئی سید اگر آیا کسی کے ساتھ, یا مجھے عموماً یاد رہ جاتا ہے, اور اوپر سے آپ کہہ رہے ہیں آپ نے غلطی بھی میرے ساتھ کر دی, اور یہ میں راجپوت ہوں, اسی تو نہیں چھڑ دے جان, کمینے لوگ ہیں. نہیں میں نے کچھ نہیں کہا, مجھے اب نہیں پتا آپ کیا کوئی شاعرانہ انداز میں کہہ رہے ہیں جرنلسٹ ہیں, یا کون سی غلطی ہے کیا, مجھے نہیں پتا. میں ویسے کہہ رہا ہوں کہ آپ میرے پاس نہیں آئے. ہاں جی. میں جب باہر بیٹھا تھا سر ویٹنگ ایریا میں. اچھا آپ ان کے ساتھ آئی تھی وہ مہینہ کا ٹائم تھا. اچھا. تو وہاں پہ نا اسی ٹائم ہی ایک لیڈیز تھی جو آپ کے اسٹاف کے ساتھ ان کا کوئی بات چیت ہو رہی تھی, اور ساتھ ہی پولیس آئی تو انہوں نے اس لیڈیز کو اریسٹ کر لیا. آپ فرسٹ ٹائم آئے تھے؟ سر فرسٹ ٹائم. پہلے آپ کو جانتا تھا, میں نام سے واقف تھا یہ وہ, لیکن یہ تھا کہ مجھے 1-2 بار آنٹی نے کہا تھا کہ آپ چلیں, میں ہاسپٹل میں اپنے دوست عمر کے ساتھ رہا, تو میں نے کہا میں نے نہیں جانا, کہ میرا تھوڑا سا ٹرسٹ نہیں تھا. عمر پہ ٹرسٹ نہیں تھا؟ نہیں آپ مثلاً کلاس میں یا کسی. آپ مجھے پرانا جانتے تھے؟ جی نام آپ کا سنا ہوا تھا. عمر ہاسپٹل میں 2 بار گیا. جی لاسٹ ٹائم ایک بار وہ شیخو پورہ میں بہت بری طرح گاڑی میں نہیں, اس کے بعد اب میں نے یہ کہ جو ڈاکٹر ہاسپٹل آئے آپ جب اس کے وہ زخم تھا پاؤں پہ, جی وہی وہ میرے گھر میں گرا تھا جب اس کو چوٹ لگی تھی. آپ ان کے کتنے پرانے دوست ہیں؟ میں 6 ماہ یا 7 ماہ. اچھا ابھی 6-7 ماہ کی دوست. جی اچھا. تو وہ جب میں آیا تو پولیس آئی, انہوں نے اس لیڈیز کو اریسٹ کیا, تو میں اپنے ڈپارٹمنٹل انداز میں نے کہا کہ یہ ٹھیک نہیں ہو رہا, آپ پولیس والے آ کے لیڈیز پولیس بھی ساتھ نہیں ہے تو لیڈیز کو اریسٹ کر رہے ہیں.
उन्होंने कहा जी इसके ऊपर FIR है। मैंने कहा FIR भी है तो रात के टाइम आप किसी कानून के तहत उसको अरेस्ट नहीं कर सकते। करें भी सही तो कोई SP लेवल की आपकी कोई लेडीज आए वो इसको अरेस्ट करे। वो हॉस्पिटल वाले उसने औरत ने क्या किया? मुझे उसके ऊपर तो 520 मैं उस वक्त की FIR हुई थी। मैं उस वक्त था वहाँ पे, आप अंदर थे, बाहर नहीं थे। ये सारा कुछ बाहर हो रहा था, बाहर हो रहा था, आपका स्टाफ था। वो स्टाफ से हथापाई हुई उनकी। जी स्टाफ से, और उसी हॉस्पिटल में उसने कोई तोड़ फोड़ की। अच्छा, अच्छा तो मेरा जो है उस टाइम मैंने कहा कि ये तो उनका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है? वो करना क्या चाह रही थी? लड़ाई किस बात की थी कि आपकी बारी नहीं है उनकी बारी है या? सर मैं एक मिनट बताना चाह रहा हूँ, वो मुझे बाद में पता चला, लेकिन उस टाइम उसने कहा बस डॉक्टर साहब मेरे साथ जाती कर रहे हैं, मुझे ये स्टाफ मिलने नहीं दे रहा डॉक्टर साहब से, तो मेरा जो है ना डॉक्टर साहब ज्यादती कर रहे हैं? जी मेरा उनसे रिलेशन है। ये नहीं कह सकती वो कि डॉक्टर साहब ज्यादती कर रहे हैं, डॉक्टर साहब तो बीच में आए ही नहीं ना सीन में। मतलब मेरा उनसे कोई रिलेशन है, वो आपके साथ कोई वो ये रिलेशन कह रही, वो ये कह जी, रही, और अमला ज्यादती कर रहा होगा जो डॉक्टर साहब से मिलने नहीं दे हाँ रहा। जी। तो मैंने कहा जी चलो देख लेते हैं, कोई पुलिस वालों से मेरी बैग वगैरह भी खुल, लेकिन वो आपके मेरे खुरम साहब आपके स्टाफ से उन्होंने बुलाया कि आप 1 मिनट बैठे मैं आपको बताता हूँ हकीकत, लेकिन मैंने उनकी भी ना सुनी। वो उधर गए, मैंने वो आंटी का वेट किया, बाहर गाड़ी में बैठ गया, वो आई, मैंने उनको लिया कि मैंने कहा कि पहले तो मैं सुनता था कि मुझे ट्रस्ट नहीं था, तो आई तो मैंने अपनी आंखों से देख लिया, तो लिहाजा ये हुआ। उन्होंने मुझे कहा नहीं आपको उस लेडी की स्टोरी का नहीं पता, वो थोड़ी सी तो दिमागी उनका तवाज़ुन ठीक नहीं है, तो इस वजह से वो अक्सर आती रहती हैं, वो आके इस तरह करती है, इस वजह से अगर कोई स्टाफ ने किया या डॉक्टर साहब ने उनके ऊपर कोई FIR लॉन्च करवाई तो, लेकिन ये है कि वो लेडीज ठीक नहीं है। लेकिन मैंने कहा कि मुझे अच्छा नहीं लगा, मैंने उनको घर ड्रॉप किया, वापस आया, मैंने वो थाने उनको इन्फॉर्म किया ये वो कि लेडीज है जो भी है इसके ऊपर आप लेना कोई तरह नहीं। अगले दिन मैंने लॉयर की टीम वहाँ पे गई थी, उससे मुलाकात की लेडी से, ये वो जितनी हेल्प हो सकती थी मैंने उसकी की। क्या हेल्प की आपने? मैंने मतलब उस टाइम पुलिस वालों को मैंने कहा कि इसके साथ ज्यादती हुई है, मैसेज इसने तो कुछ नहीं किया वहाँ पे, तो लिहाजा जो है FIR तो लॉन्च हो चुकी थी, जेल तो उसने जाने ही जाना था, तो जो आगे मतलब कानूनी कार्रवाई हो सकती है उसमें मैं अपने जो लॉयर दोस्त हैं उनके सीधे लगाया कि हमने इसकी बेल करवानी है, उसको हमने उस टाइम को थोड़े बहुत पैसे दिए, वो उसके बाद से या पुलिस वालों ले लिया, उस टाइम वो खाली थी। तो उसी दिन मैं ये बहेट टाउन में ऑफिस है हमारे चैनल का, मैं ऑफिस आया, ऑफिस से वापस जा रहा था तो मेरी गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया, 2 बच्चे गाड़ी के नीचे आए। तो मैं बहुत ज़्यादा हालांकि उसी परेशानी में था, बेनभाव वो आगे, मैं उनको लेके जनरल हॉस्पिटल गया, वहाँ पे उनके पीछे वासान भी पहुँचाए, तो हमारी वहाँ पे अच्छी खासी लड़ाई वगैरह होगी, तो मैं फिलहाल वहाँ से निकल गया, बच्चों को हॉस्पिटल एडमिट करवा के। बाद में मेरी गाड़ी कैमरा वगैरह में आई हुई थी, तो उन्हें पता चल गया मेरा कि मैं कौन हूँ, वो पहुँच आए घर तक सारे, फिर हम भी उनके पास चले गए, मैंने लोग देखे कि जानबूझ के नहीं गलती हुई है लेकिन हम हाजिर हैं, फिर भी उन्होंने सुलह के लिए बुलवाया, गाड़ी पकड़ ली, तोड़ जोड़ ली, बाद में जो है कि फिर दोबारा उन्होंने मेरे घर पे कब्जा कर लिया। अच्छा, मेरा अपार्टमेंट है सेंट्रल पार्क में प्लाजा में बरकत मार्केट। वो बच्चे कितनी उम्र के थे? 2 बच्चे थे, छोटे तकरीबन 3-4 साल के। वो मर गया उनमें से? नहीं बच गए, वैसे बच गए, जी छोटे बहुत ज्यादा, लेकिन चोटें ज्यादा लग बहुत गई। ज्यादा। वो आपने हॉस्पिटल भी दाखिल कराया? मैं ले गया, खुद ही ले गया, सड़क पे खेल रहे थे? सड़क पे खेल रहे थे, फुटपाथ पे। तो आप फुटपाथ पे गाड़ी ले गए? मुझे पता ही नहीं चला कि किस तरह होना चाहिए, मुझे ये वो खेल रहे थे, साइकिलों पे थे दोनों बच्चे, छोटी छोटी साइकिलें जो थी उनके थे, तो मुझे पता नहीं चला कि वो किस तरह नीचे है, बस ये मुझे पता चला कि गाड़ी के नीचे, बड़ी होंडा BR की गाड़ी थी, कि गाड़ी के नीचे कुछ आया, मैंने ब्रेक लगाई, देखा तो बच्चे फोन में चढ़ा रहे थे, मैंने उठाया उनको गाड़ी में डाला और सीधा हॉस्पिटल की तरफ फोन किया, वहाँ पे ले गए, वहाँ पे फौरी जाके मैंने DMS से मिलोगे इस तरह मैंने कहा इनको ट्रीटमेंट है, उन्होंने ट्रीटमेंट करना स्टार्ट कर दिया। गाड़ी आपकी बहुत बड़ी थी? मैंने गाड़ी के नीचे वो आए, आपको पता नहीं चला? सर जब वो आ गए मुझे तब पता चला, मेरी आंखों के सामने कोई नहीं आया, कि मैं तकरीबन 10-12 साल से ड्राइविंग कर रहा हूँ, लेकिन आज तक कोई ऐसी नहीं हुई कि मैंने रैश ड्राइव नहीं कर रहे थे जी। वो बड़ी गाड़ी में बंदा कई बार मतलब कर भी जाता है ना, वो उस तरह की आप नहीं ड्राइव कर रहे? नहीं कर रहे थे, लेकिन वो हो गया। फिर उसके बाद उन्होंने मतलब बुलवाया, हम गए, लोग बीच में मैंने डाले, उन्होंने उस गाड़ी का सामान जो कुछ कर दिया, लेकिन फिर भी जो है कि वो आगे थाने तक बात पहुंची, फिर कोर्ट तक गई, कोर्ट से मेरी बेल कंफर्म हो गई कि इन्होंने कोई जानबूझ के नहीं किया, लिहाजा है कि एक्सीडेंट था, तो जिसकी वजह से मेरी बेल कंफर्म। नहीं, आप उन खातून की बेल कराते कराते अपनी करानी अपनी करवानी। अच्छा सॉरी, मैं थोड़ी सी बात शॉर्ट कर गया। उसके बाद ये हुआ कि मेरा घर में भी कब्जा हो गया, उन्होंने ना किया, कुछ और लोग थे जो मेरे दोस्त थे, करीबी दोस्त थे, उन्होंने आप ही घर पे कब्जा कर उन्होंने कहा ये फंस गया, तो ये तो अकेला यहाँ पे रहता है, तो लिहाजा अब जो ना इस
ਦੋਸਤ ਸਾਰੇ ਇੰਜ ਹੀ ਰੱਖੇ ਨੇ ਤੁਸੀਂ लेकिन बस नहीं थे, इतने करीबी थे कि मैं ਮੀਡੀਆ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਦੋਸਤ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੁੰਦਾ सोच भी नहीं सकता था कि वो ऐसा करेंगे। उन्होंने घर पे मुझे पता चला कैमरे बंद हुए, मैंने चेक किया कि कुछ लोग हैं तोड़ फोड़ कर रहे हैं। उसके बाद उन्होंने अपार्टमेंट में भी कब्जा कर लिया, दूसरों ने आके और भी जहाँ पे मेरी एक दोस्त के पास कुछ गाड़ियाँ थी जो मैंने किसी को सेल की हुई थी, पेमेंट ली हुई थी, उसके पास खड़ी थी, उन्होंने वो गाड़ी कब्जा कर लिया। रेस्टोरेंट है इधर ही फिर उसको भी बंद करवा दिया। सब कुछ मुझे उन्होंने इतना कि मैं यहाँ से वो जो बच्चे के लवाहिकीन थे नहीं सर, हाँ ये दोस्त जो थे दोस्त मेरे दोस्त कोई ज्यादा प्राइवेट। मैं यहाँ पे नंबर वगैरह हमने बंद किए, मैं यहाँ से ट्रेन पे बैठा सीधा कराची एक दोस्त के पास चला गया। वहाँ पे जाके मैं बड़ा परेशान, नंबर ही नहीं ऑन करूँ के बताइए। और मुझे पता चला कि मेरे ऊपर मुझे केस जो हमारी जो फील्ड है ना, जगह जगह पे हमारे होते हैं, उनसे मामला होते हैं। तो वो जो है कि मुझे पता चला कि मेरे ऊपर तकरीबन कई थानों में FIR कर दी है। तो मैं जो ना बहुत ज़्यादा फंस गया हूँ, जिसकी वजह से मेरे जो दोस्त हैं उन्होंने हर चीज़ पे कब्जा, और दूसरे लोगों ने जो भी मेरे एंटी थे उनको मिला दिया था। परेशान, नंबर ऑफ कर दिया, दोस्तों के नंबर से कॉन्टैक्ट करता दोस्तों के साथ। फिर वहाँ से फिर लाहौर आया, फिर इस्लामाबाद। मैं मूविंग ही रहा कि ये ना हो कि कहीं पे मैं पकड़ा ना जाऊँ। उसके बाद गिरफ्तारी से बच रहे जी, गिरफ्तारी से बच रहा। दोस्त लॉयर से उनके साथ भी, क्योंकि मैं बीट रिपोर्टर कोर्ट भी रहा हूँ, उनसे भी कॉन्टैक्ट करता। वो कहते आज वो कॉन्टैक्ट करते हैं, लेकिन नहीं। फिर वहाँ जो बिल्कुल थक के मैं लाहौर आया दोस्त के पास, वो दोबारा उमर का नंबर मिलवाया। मैंने कहा मामा से बात करवाऊँ, मैंने बात करवाई। तो मैंने कहा आपने गाड़ी में ठीक कहा था कि वो उस दिन मुझे लग रहा है कि शायद मुझे उसी वजह से ये सारा कुछ हो रहा है, मैं बिल्कुल जीरो हो गया। तो इसमें मेरे हालात बहुत ज़्यादा खराब, बहुत ही मैं किसी नहीं, मेरा दिल कर रहा है कि मैं खुदकुशी कर लूँ। बिल्कुल इससे मुझे बदनाम भी कर रहे हैं लोग। और बहुत ही जो ना चंद ही दिन पहले मेरा एक इंसिडेंट हुआ था, शायद आपने देखा हो, सर्विस हॉस्पिटल के बाहर एक फार्मेसी भी हमने रेड किया था, जहाँ पे गवर्नमेंट मेडिसिन बरामद हुई थी वहाँ पे। और वो बाबा जी थे रिटायर्ड सच्चे, उन्होंने मुझे चप्पड़ जड़ मारे थे। तो उससे मेरी चैनल में बन गई थी, मैं इधर फंस गया। तो मैंने उन्हें कहा कि ये मामला हुआ। उन्होंने मुझे कहा कि आप आओ तो मैं डॉक्टर साहब के पास आपको ले सकती हूँ। मैंने कहा नहीं, मैंने नहीं जाना। फिर भी मेरा दिल नहीं 100% नहीं मानता। उन्होंने कहा अच्छा आप दुआ कर दो, जल्दी हो तो दुआ करो। उन्होंने मुझे दुआ करवाई, मैं मान गया। तो दुआ के बाद ही थोड़ा सा मुझे सुकून मिला। मैंने एक दोस्त के पास गया, तो वहाँ पे कमरे में अपने आप को बंद कर लिया। कुछ टाइम के बाद मुझे इस तरह फील हुआ कि मैं जो ना अपने घर जाऊँ, लाख तोड़ दूँ, जो कुछ करूँ। मैंने जो दोस्त लाए को साथ लिया गया, लाख तोड़ दिया अपने घर में, क्योंकि मेरे नाम पे है सब कुछ। घर में इंटर हो गया, लॉक शॉक अपने लगाए, कोई नहीं आया पूछने के लिए, कोई कुछ नहीं। अपने जाके मिला मैं हाई ऑफिशियल से, पुलिस के केस इस तरह मेरे को केसेस हैं, कोर्ट हाई कोर्ट में रिट रहे थे, तो सामने आए। मुझे नहीं पता, लेकिन कुछ ऐसा कुछ भी नहीं, सब कुछ केस सारे फारिग हो गए। मतलब थे ही नहीं, वो मुझे डराया जा रहा था, मुझे सिर्फ डराया जा रहा नहीं था। तो आप इसमें मुझे क्यों शामिल कर रहे थे कि डॉक्टर साहब को जाना है तो डॉक्टर साहब को करना, मेरा इसमें क्या सर अब मैं आपको स्टोरी बता रहा हूँ। तो भाई तू 9 मई ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਸੇ ਗਿਆ नहीं उधर होता तो मैं 788 जैसे पीएससी की जेल में होता। ਇਹ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਤਲਕ ਨਹੀਂ ਕਰ नहीं ਹੁਣੇ ਉਹ ਵੀ ਨਾ ਪਾ ਦਿਓ ਮੇਰੇ ਤੇ अच्छा, तो बाद में ये हुआ भाई वो जियो फेंसिंग में ना पकड़े गए हो ना आप, मीडिया वाले तो उधर गए हो, तो वो सारे केस ਤੁਹਾਡੇ ਦੇ वो ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਬਹੁਤ ਬੁਰਾ ਹੋਇਆ, ਮੈਂ ਗਲਤ ਹੈਗਾ ਦੇਖੋ। नहीं मैं उधर नहीं था। मैं अगर वो ऐसी बात होती तो मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में करता, आपके पास ना आता। ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਵੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੀ, ਅੱਧੇ ਬੰਦੇ ਉੱਠ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ ਡਰ ਕੇ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕੋਲ ਪੈਣਾ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ। ਜੋ ਖਵਾਤੀਨ ਵਿਚਾਰੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਈਆਂ, ਪੈਰ ਉਹ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਟੋਪੀਆਂ ਸਿਰਾਂ ਤੇ ਲੈ ਲਈਆਂ। सर अगर जो मेन पॉइंट है उसमें आ रहा हूँ कि मैं ना मेरी चीजें रिकवर उस दुआ से शुरू हो गई। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਹੀ ਜਿਨਾ ਹਾਊਸ ਬਣਾਤੇ खुदा ने जो दुआ करवाई ना, तो मेरे फाइनेंशियली जो जितने भी लॉस हुए थे वो रिकवर हो गए। तो लोग खुद रब्ता करना शुरू कर दिया कि भाई अगर आप आ गए तो कोई बात नहीं, आ जाओ, आपकी चीजें हैं, ये है वो जो कुछ था। तब तक लास्ट मेरा रेस्टोरेंट एक बड़े तगड़े बंदे के पास चला गया था, वो भी वापस हो गया, सामान सारा कुछ। तो लेकिन सुते तो नहीं सो खाब ये आप आंटी से वो आपको बताएंगे। आंटी आए ने नहीं वो नहीं है। रिफत अच्छा नहीं आई जी मैंने
तो उनकी ये सिस्टर बैठी हुई है राहत जी। अभी ये है कि मैं जो कुछ भी कर रहा हूँ अपने माइंड से बड़ा अच्छा, लेकिन सब कुछ गलत ही हुआ। और अभी मेरी चीजें सारी रिकवर हो गई हैं। अब क्या हुआ है, 4 दिन पहले की बात है, मैं अपने अपार्टमेंट में सोया हुआ था, टेंशन इतनी होती है, बेन था कि क्या करूँ, हालांकि सब कुछ आ गया, सेटल हो गया सब कुछ, लेकिन परेशानी, टेंशन, और कोई काम है, किसी से कोई काम करना है तो वो मैं अपनी नीयत से ठीक करता हूँ, वो गलत जाता है। किसी से कोई वादा करता हूँ तो वो वादा टूट जाता है, कोई कसम खा के करता हूँ वो भी टूट जाता है। मैं सोया हुआ था तो बिल्कुल आप आए, आपने मुझे हाथ लगा के दिखाया, मेरी ऐसे आंखें खुली हैं तो मैंने पहचान लिया आपको। मैंने कहा डॉक्टर साहब, मैंने कहा बैठे, मैं जल्दी खड़ा हो गया, आप बैठे, तो आपने कहा कि नहीं आप मेरे पास आइएगा, और उसी टाइम आप चले गए। मैंने फौरी कॉल उठाई, फिर वो आंटी से कहा था कि क्या आपसे मेरा कोई कॉन्टैक्ट नहीं था। मैंने कहा कि इस तरह ये, और उन्होंने मुझे कहा कि मैंने आपको कितनी बार कहा कि आप एक बार डॉक्टर साहब के पास आए, तो आप नहीं गए, तो वहाँ से आप, अगर इतना कुछ आपकी क्या हालत थी, तो अगर इतनी जल्दी आपकी हालत सेट हुई है तो सिर्फ दुआ से हुई है, तो एक बार जो है आप मेरे साथ चलते हैं और आप डॉक्टर साहब के पास आए। तो मैंने फिर नंबर आपका लिया, कॉन्टैक्ट किया मैडम से, तो लेकिन अभी जो ये बात है, मुझे जितने मेरा दिल मांगता है मैं किसी और की करूँ, ये था कि मेरी उस नादानी, मेरी उस गलती की वजह से ये सारा जो खमियाजा वो मुझे जो भुगतना पड़ा है ना, वो सिर्फ उस गलती की वजह से, जिससे मैं मेन आपसे माफी। शाह जी, मुझे गुनाहगार आप करी जा रहे हैं सैयद बादशाह, मेरा तो आपने कुछ भी नहीं किया, और आपने इंसानी हमदर्दी के तहत एक औरत को आप नहीं जानते थे, ये हम सारे इंसानों की बेसिक नेचर है। ये तो एक आपकी अच्छी नेचर शो हो रही है कि आपने रात के 2 बजे उस औरत को, आपके ख्याल में वो मजलूम थी, अकेली औरत, और वो एक डॉक्टर के क्लिनिक पे बार बार अंदर जाने की कोशिश कर रही है और अमला उसे नहीं जाने दे रहा है, या धक्के मार रहा है, या जो भी कर रहा है, तो आपको बुरा ही लगना चाहिए था और आपको उसके हक में बोलना चाहिए था। चे जाए कि उस मजलूम को ही उल्टा पुलिस आगे गिरफ्तार कर लेती है, या अस्पताल वाले फ़ोन कर देते हैं। हाँ, आपको थानेदार ने समझाने की कोशिश की कि यार ऑलरेडी इस पे FIR हुई है, या ये केस ऑलरेडी चल रहा है, ये आज पहली बार नहीं है, ये 3री 4थी या 10वीं बार हो रहा है। आपके ख्याल में पुलिस FIR एम ही काट लेती है या एम ही पकड़ने आ जाती है, तो 100 पापड़ बेलने पैंते हैं, तो फिर पुलिस की हिलती है, वो भी एडे छोटे जे केस। लेकिन कोई तो बात होगी, वो ज़हनी हालत उनकी ऐसी है, मुझे समझ आ गई है। अब वो जब आपने कहा ना कि रिफ़त जी ने आपको फिर गाड़ी में बैठ के बताया कि ये खातून तो पहले भी ऐसे आती हैं, उनकी ज़हनी हालत ऐसी है, वो एक अफसोसनाक सा केस है। फ़िलहाल 7 साल पहले ऐसी हालत में थी कि टोटल लबाया था वो, उनके आपको ये नहीं पता चलता था कि ये मर्द है या औरत है अंदर, ठीक है, इतना वो आँखें भी कवर, हाथ भी, हर चीज़। हम सेमिनार कर रहे थे अफला में, रम्स के नाम से, वो वहाँ आई थी और उन्होंने आते साथ सजदा फरमा दिया, ठीक है। आप अगर मेरे क्लिनिक पे एज ए पेशेंट अंदर आए होते, आपकी वालदा या सिस्टर साथ आई होती, या आप खुद बीमार होते, आप मुझे दिखा रहे होते, ठीक है, या मैं आपको एक्सपोज कर रहे कुछ चेक कर रहा हूँ, अब एक खातून अंदर आ जाए या मर्द आ जाए अंदर, ये तो आपका अपॉइंटमेंट टाइम है ना, और आपकी पर्सनल डिस्कशन हो रही है और आपने टाइम दिया है और आप उसमें सारा, उसमें वो बंदा या बंदी आके इंट्रूड करे, वो अपनी टर्न का इंतज़ार करे। एक चीज़, वो मेरी प्राइवेसी भी ब्रीच कर रही है, वो आपकी भी कर रही है। दूसरा ये कि हाँ, हो सकता है वो बहुत सीरियसली सिक है, उसको फ़ौरन इमरजेंसी ट्रीटमेंट की ज़रूरत है, तो वो इमरजेंसी अलहदा है और इमरजेंसी ट्रीटमेंट वहाँ होती है, वो तो कंसल्टेशन क्लिनिक है, ठीक। और अब वो बंदा अगर अंदर आ जाता तो पहले तो आप ही एज ए पेशेंट माइंड करेंगे कि डॉक्टर साहब थोड़े थे कि कंजरखाना चलता है, मैंने टाइम लिया, मैं आपसे बात कर रहे हैं, ये क्या बंदा बीच में आ गया, मैंने अपनी पर्सनल बात करनी है, ठीक है, या मेरी वालदा या मेरी बेटी है या बहन है और आप उसे एक्सपोज करके चेक करें ये क्यों अंदर आएगा, मैंने इन चीज़ों का ख्याल करना है। लेकिन उन खातून की हालत ऐसी, वो भी पेशेंट है, उस वक़्त जब वो आई, उनका बांझे लाया था, तो मैंने उन्हें, क्योंकि पूरा हॉल भरा हुआ था और कोई बंदा किसी बंदे को सजदा कर दे और वो मुझे ही कर दे, अल्लाह रहम करे, अल्लाह नऊज़ बिल्लाह, तो लोगों ने मुझे भी मार देना था, तो मैं तो उन्हें जानता नहीं। उनके भांजे को मैंने कहा कि यार इस तरह के मरीज़ को इस तरह पब्लिक में नहीं लाते, वो परेशान हो कहता है जी कैसी की करिए साड़ी खाला इंजती है। यही दुआ उन्हें वहीं खड़े खड़े मैंने करवाई, और मैं बाबा जी पे सेमिनार कर रहा था, उन्हें कहा मैंने ये इधर बैठी रहे,
بابا جی کی ہیرا منڈی کی لائف سے لے کے ہر چیز اس دن میں اس سیمینار کی ریکارڈنگ بہت اچھی نہیں، کم ہی کلپس ہیں اس کے جو لگے میں، وہ شاید 10 گھنٹے میں بولا تھا، کھڑا رہا تھا، اس میں وہ بیٹھی رہی اور انہوں نے اپنا وہ برقعے کا وہ چیزیں کچھ، میں نے انہیں کہا کہ یہ اتنا سخت اسلام نہ اپنے اوپر نازل کریں کہ آپ کو بات کی سمجھ ہی نہیں آ رہی، ایک طرف آپ نے اتنا برقع کیا ہوا، اوپر سے آپ سجدے کر رہی ہیں انسانوں، اسے سمجھ نہیں تھی، اور درود شریف پڑھ رہی ہے، بہت بڑی بات کر رہی تھی کہ اسے پتہ نہیں کون نظر آ رہے تھے، جیسے وہ کاکی جی کہہ رہی ہیں انہیں تو خوابوں میں نظر آ رہے تھے نا، یا ویسے نظر آ رہے تھے، وہ میرے پتہ نہیں مجھے کیا بنائی جا رہی۔ اب یا تو میں اس کو کیش کرتا اور یا میں بھاگ جاتا، اور یا میں اگر ڈاکٹر ہوں اور اس چیز کو جانتا ہوں تو اس کے علاج کروں میں اس کا۔ میں وہیں بیٹھے ہوئے وہ کافی بہتر ہو گئی، اور پہلا ان کا ٹیسٹ یہ تھا، میں نے کہا یہ آپ جو ہے نا اس کو کھولیں ذرا چہرے کا، اور یہ آرام سے بیٹھے۔ پتہ چلا وہ ایم اے اسلامیات ہے، ایم اے عربی ڈبل ہے، اور اسلام آباد کے گرلز کالج میں وہ لیکچرر 18ویں گریڈ میں پڑھا رہی تھی، لیکن یہ حالت ان پہ ہو جاتی۔ انہیں پیار سے میں نے کہا آپ سب کو معاف کریں، دعا کرا دی۔ سڈنلی شی واز اے ڈفرنٹ لیڈی رائٹ اوور دیئر، ان کے بانجے کو بھی پتہ ہے، اور پھر میں نے انہیں کہہ دیا کہ آپ یہ دعائیں اب آگے کرایا کریں۔ انہوں نے ماشاءاللہ بڑی زیادہ وہ دعائیں کرانی شروع کر دی۔ لیکن آفٹر فیو ایئرس کووڈ کے ڈیز میں وہ آتی تھی ہر ہفتے دعا میں، اسلام آباد سے جاتی تھی، ابھی بھی آتی ہیں، آج بھی اگر انہیں پتہ چل جائے گا وہ ادھر بھی آ جائیں گے، لیکن آ کے حرکت وہ یہی کریں گے جو کہ کوئی بھی شریعت میں بھی جائز نہیں ہے۔ ان پہ نہیں لگتی شریعت، ان کی ذہنی حالت ایسی، میرے پہ تو لگتی ہے، اور دیکھنے والوں پہ بھی اور مارنے والوں پہ بھی لگتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو ان کی پھر اصل مسئلہ یہ تھا کہ وہ، ان کا نام نہ لیجیے گا اگر آپ کو نام بھی پتہ ہے، ان کی پرسنل جو پہلے حالت ہوئی، انہوں نے وہ ایک مذہبی گھرانے سے، یا ان کے بھائی بڑے بھائی تھے، وہ شاید امام مسجد ہیں یا خود مذہبی اسکالر، ان کا ایک اپنا نقطہ نگاہ تھا، انہوں نے انہیں پڑھایا، انہوں نے ضد کر کے پڑھا، گاؤں میں کوئی بچی 8ویں سے آگے نہیں پڑھی تھی، انہوں نے ایم اے کر لیا، کہا میں نے شادی نہیں کرنی، میں نے خدمت کرنی ہے۔ تو بہرحال انہوں نے جب اسلامیات، ایم اے عربی پتہ نہیں کیا کچھ پڑھا، تو انہوں نے میلاد کرانا شروع کر دیا اپنے جو اسلام آباد میں ان کو گھر ملا یا ان کا فلیٹ، اس پہ ان کے بھائی کو اعتراض، ان کی آپس میں کوئی بحث اس حد تک ہوئی، بھائی نے کہہ دیا تم کافر ہو گئی، تم جو بھی کر رہی ہو یہ، ان کی حالت یہ ہو گئی اس کے، ٹھیک ہے۔ ہر بندے کا اپنا عشق ہوتا ہے، ٹھیک ہے، وہ عالم فاضل ہو سکتا ہے آپ جتنا نہ ہو، لیکن اس کا اپنا پیار، اور آپ اسی کو کہہ دیں کہ یہ کفر ہو گیا، یہ ہو گیا، تو وہ کنفیوز ہو گیا، کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ ایک طرف بھائی کھڑا ہے، وہ بھی عالم ہے، یا امام مسجد ہے، یا جو بھی ہے۔ اب اس حالت میں ان کے اوپر یہ حالت ہوتی تھی کہ وہ اچانک گھر سے نکل جاتی تھی، اور جہاں انہیں خدا نظر آتا تھا ان کی سمجھ کے مطابق وہ سجدہ فرما دیتے، یہ کچھ بھی حرکت کر دیں۔ وہ بھانجا کہیں سے سنا کے وہاں سیدھا سیمینار میں لاہور لے آیا، پہلے اس نے فون پہ کہیں دعا کروائی، ان میں کچھ چینج آئی، انہوں نے ضد کرنی شروع کر دی، میں نے وہاں جانا، میرے سے نہیں کرائی، انہوں نے انہی میڈم سے کرائی جن سے آپ کی فون پہ بات ہوئی ہے جو آپ کہہ رہے ہیں۔ وہ خاتون کو جنہوں نے آگے سے میسج کیے، انہوں نے مجھے کہا سر یہ میں نے دعا تو کرائی ہے، یہ میسج پتہ نہیں کیا آ رہے ہیں، یہ تو مجھے جلے جلالو پتہ نہیں کیا لکھی جا رہی ہے۔ میں نے انہوں نے جس بندے نے کرائی ہے اسے کہو کہ انہیں لے آئے اور ان سے آرام سے بیٹھ کے بات کرنی پڑے گی، لگے سب کے سامنے نہیں ہو سکتی۔ وہ اللہ کا بندہ سیدھا سیمینار میں لے آیا 700 بندے کی موجودگی میں، اور وہ جو بھی ان کی حالت تھی، بہرحال اللہ نے ٹھیک کیا تو وہ چل پڑی، انہوں نے معاف کر دیا، دل صاف کر لیا، یا دعا ہو گئی واٹ ایور۔ اب کووڈ ڈیز میں ان کی انہی بھائی سے پھر سر پٹول ہو گئی، ٹھیک ہے، اور وہ بھائی صاحب نے ہی کہہ دیا انہیں کہ یہ جو سر پہ آپ نے برقع کیوں اتارا، دوپٹہ کیوں چادر کیوں لیتی ہے، کیا اللہ جانے کیا بحث ہوئی، میں تو نہیں تھا وہاں۔ ان کے میسیجز سے مجھے لگتا ہے جو ایک دن میں 2-2 ہزار میسیجز آتے ہیں اس زمانے میں۔ والد صاحب بیمار تھے، وہ والد صاحب کو قصیدہ سنا رہی تھیں، ان کے بھائی کو اعتراض تھا کہ قصیدے میں میوزک ہے، اس نے ضد میں پتہ نہیں کوئی صوفیانہ کلام بھی سنانا شروع کر دیا کہ ابا جی اس سے ٹھیک ہوں گے، جو بھی اس کی تھی، کیونکہ گھر والے اس دوران 2 سالوں میں کوئی وینٹیلیٹر پہ تھا، کسی کو پریگنینسی ٹرمینیٹ ہو رہی تھی، بچہ ایب نارمل تھا، ڈاکٹرز ٹرمینیٹ کرنے کو کہہ رہے تھے، کسی کو پریگنینسی پہ جونڈس ہو گیا، وہ مر رہا تھا، وہ دعا خود ہی کراتی تھی، وہ مریض ان جگہوں سے بہتر ہوئے۔ اب اس نے وہی آرگومنٹ کرنے کی کوشش کی کہ ابا جی کو بھی ایسے سناؤں گی، ٹھیک، تو وہ بھائی صاحب نہیں مانے، اور باقی فیملی نے بھی بڑے بھائی صاحب کا ساتھ دیا، یہ رہ گئی اکیلی، اور ان کا جو بھی کانسیپٹ تھا وہ پھر غلط ہو گیا گھر والوں کے خیال میں۔
ہر بندہ اپنے گھر والوں کے سامنے ہی بنتا ہے نا کہ میں نے بہت کمائی کی ہے، دیکھیں میں کہاں پہنچ گیا. وہ کلیش ان کو دوبارہ ذہنی حالت اسی میں لے گئی. اب وہ کہتی ہیں وہ سارے مر گئے ہیں، صرف ڈاکٹر صاحب میرے ہیں. اگر میں آنیسٹلی بتاؤں تو وہ میرے گھر کا گیٹ رات کے 3 بجے پھلانگ جاتی ہے. میرے بیوی بچے ہیں، میری والدہ ہیں 80 سال. پھر اسی طرح بھری محفل میں ابھی بھی وہ ایسے کر سکتی ہے. کبھی ادھر آئیں گی تو وہ اچانک میرے اوپر گرنے کی یا مجھے پکڑنے کی کوشش کریں گی یا پیار کرنے کی کوشش کریں گی. ان کی جو بھی حالت ہے، ان کی فیملی کہتی ہے ہم ان کی ذمہ داری نہیں لے سکتے. پڑھے لکھے لوگ ہیں سارے. تو کہتے ہیں اس کی پہلے بھی حالت تھی، آپ نے شاید بڑھائی دی ہے. فیس بک پہ انہوں نے لکھا ہوا وہ میرے سے شادی کر چکی ہے. کلینک پہ بھی وہ اسی ریفرنس سے آتی ہے. اور کلینک والا بیچارہ اس کی بھی شادی ہوئی ہے کہ اس نے گھر جانا ہوتا ہے، پہلے ہی میرے ساتھ 2-3 بجے تک بیٹھا ہوتا ہے. اس میں بیچ میں ایک بندہ آ کے ہر مریض کے ساتھ اندر جانے کی کوشش کرے کہ میں نے اندر بیٹھے رہنا، میں نے کچھ نہیں کرنا. کوئی مریض نہیں برداشت کرے گا کہ وہ ساتھ بیٹھے وہاں پہ. انہیں یہ بات نہیں سمجھ آتی. پھر وہ ہاسپٹل ہے، ہاسپٹل کی رپیوٹ خراب ہوتی ہے. آخر کار پولیس کو انوالو کرنا پڑا. پولیس نے انہیں مینی ٹائمز وارن کیا. پولیس کئی بار پکڑ کے باہر چھوڑ آئی سڑک پہ کہ بس ہاسپٹل کے اندر نہیں ہے. وہ بھی کیا کرے، تھانوں میں ساروں میں لیڈی پولیس نہیں ہوتی اور رات کو وہ رکھ بھی نہیں سکتے. لیکن اس کو ہیراسمنٹ کہتے ہیں. ہر چیز کیمراز میں ہے، ٹھیک ہے. وہ کئی بار ایسا ہو بھی گیا کہ دھکم پہل میں وہ گر گئی ہیں، انہیں چوٹ بھی لگ سکتی ہے. کہتی وہ کسی وہ اپنی فورس کرتی ہیں. کوئی روکے تو پھر وہ میری گاڑی کو پورے ٹائر بھی صاف کر رہی ہوتی ہے اپنے دوپٹے سے. پورے اس علاقے میں میری کافی شہرت ہے. بیٹی میری کی شادی ہونے والی ہے، محلے سے رپورٹیں کچھ اور ہی جاتی ہیں. میرے گھر کے باہر آ کے وہ ساری رات لیٹی رہتی ہے، ٹھیک ہے. اب اسی حالت میں وہ کلینک پہ آ گئی تو اس نے پولیس میں چونکہ اب FIR ہو چکی تھی کیونکہ وہ ٹریس پاسنگ تھی، گیٹ پلان کے اندر آنا. اور ایک بار نہیں 2-3 بار اگر وہ گیٹ سے گر جائے چوٹ لگا لے ہمارے پہ پڑے گا. آپ تو اب جانتے ہیں نا اس دکھ کو، سمجھ رہے ہیں نا، ٹھیک ہے. ایم کو گاڑی کے نیچے آ جائے، ٹھیک. وہ صبح آپ کئی بار ایمرجنسی میں گھر سے نکلنے لگتے ہیں، گاڑی ریورس کرتے ہیں، وہ اگے بندہ رات تک گڈی دے اگے ستا ہے، خیر مارا گیا کہ نہیں. اس خواب و گمان میں نہیں ہوتا کہ ایسے ہی ہو جائے گا، ٹھیک. پھر ایک ہر گھر کی ایک سیکرٹری ہوتی ہے. اس گھر میں اگر کوئی بھی بندہ دیکھتا ہے کہ رات کے 3 بجے عورت پھلانگ رہی ہے، کسی کو کیا پتا کہ یہ گھر والی عورت ہے یا کوئی اور عورت ہے. سارے اینگل آپ سید بادشاہ سمجھتے ہیں نا. یہ ایک بار نہیں ہے 10 بار میں کر چکا ہوں. آخر کار پولیس انوالو ہوئی، وہ بھی کلینک والے میرے سے گلا کرتے ہیں، سارے میرے گھر والے بھی گلا کرتے ہیں. آپ لائٹ لے رہے ہیں اس معاملے میں، بابا جی بہت سخت ہے. لیکن آپ نے دیکھا ہوگا کہ آپ تو کہہ رہے ہیں کورلیٹ کر رہے ہیں اس واقعے کو، سارا کچھ آپ کے ساتھ شاید اس لیے ہوا. اس بی بی کو تو کچھ نہیں ہوتا، نہیں اس کو ہو چکا ہے. پہلے اس حالت میں آ گئی ہے نا، میرے ساتھ کرنے سے نہیں ہے. ان کے اس بھائی کی بہرحال اس پہ احسان ہے، اس نے اس کو پڑھایا، اس پہ انویسٹ کیا اور وہ بڑا ہے. اب میں ان کو یہ نقطہ سمجھا تھک گیا ہوں کہ آپ ان سے معافی مانگیں اور صلح کریں. جو بھی انہوں نے کہہ دیا انہیں کہنے دیں. وہ کہتی نہیں اب نہیں میں نے معاف کرنا. وہ جیسے کہہ رہی ہے نا کہ میں نے معاف نہیں کیا، میں پھنسی رہی. وہ خود آپس میں پھنس گئے. ان کے بھائی سے میری بات ہوئی، اس نے کہا جی آپ نے تو مریضوں کا جنازہ نکال دیا، اچھا آپ کا بھی نکلے. ہم نے تو اپنے گاؤں میں ریزولوشن پاس کر دی ہے کوئی بچی پڑھے گی نہیں، یہ آپ لوگوں کی ایجوکیشن سے ہو گیا. وہ ساری باتیں لمبی بات ہے، ٹھیک ہے. لیکن آپ چونکہ بیٹھے ہوئے تھے، آپ نے حصہ لے لیا اس میں، کوئی بات نہیں. اصل میں آپ کے اندر آلریڈی ایک پوائنٹ آف ویو تھا کہ یار یہ سب بابے شابے یہ ڈاکٹر صاحب فراڈ ہیں، ایسے ہی ہے نا. خود حالانکہ آپ سید بادشاہ تھے. اب آپ نے عمر کی والدہ کی گواہی بھی آپ کے لیے کافی نہیں تھی، جس کا بیٹا مر رہا تھا، جو اس کی حالت تھی، اور کب سے اس کی کہانی کیا آپ نہیں جانتے. اس فیملی کی پوری کیا، کہاں سے وہ بیچارے گزر رہے ہیں. اس کے والد کو لیور ٹرانسپلانٹ کے لیے انڈیا گئے تھے، اس میں اس کو وہ ٹیکے لگتے تھے. خود چونکہ اس نے باپ کو ڈونیٹ کیا، بڑا آدمی ہے، اس نے قربانی دی ہوئی ہے، اس نے اپنا جگر دیا ہوا ہے. گردہ دینا بھی آسان کام ہوتا ہے، جگر زیادہ خطرناک ہے، جان کو خطرہ ہوتا ہے. اس نے جگر بھی دیا، والد صاحب بچے بھی نہیں. اس کو وہ نشے کے ٹیکوں کی عادت پڑ گئی کیونکہ وہ درد اس کی بہت زیادہ ہوتی تھی. وہ ڈاکٹرز نے انڈیا میں ہی اس کو وہ انجیکشنز لگائے، وہ ہیروئن کے انجیکشن ہوتے ہیں. اب وہ اس کے بغیر اس کا گزارا نہیں ہوتا. وہ گھر کے کسی کام کا بھی نہیں رہ گیا. وہ بندہ بڑی مشکل سے اس نے اس کے اوپر قابو پایا، لیکن پھر بھی ابھی بھی کئی بار اس کو وہ اس حالت میں چوٹ بھی لگ جاتی ہے، سارا کچھ ہو جاتا ہے.
ایک بار شیخوپورہ بھی اس کا CPR 20 منٹس کا, ٹھیک ہے, اس کے گھر والے گواہ ہیں کہ فون پہ وہ ادھر سے میرے ساتھ فون پہ ہی ہو رہا تھا جو کچھ ہو رہا تھا, اور ادھر کے ڈاکٹرز کہہ رہے تھے یہ ڈیڈ باڈی ہے لے جاؤ, میں ادھر سے فون پہ لگا ہوا کہ آپ کنٹینیو کریں, ٹھیک, وہ جو بھی ہے اس کو چھوڑ دیں. ان کی والدہ تو سمجھدار عورت ہے, وہ رات کے 2 بجے اگر 2 گھنٹے انہوں نے انتظار کیا میرا, کسی وجہ سے کیا ہوگا, ایسے ہی تھا شاہ جی. اس کے بعد بھی وہ آپ کو کہی جا رہی تھی کہ نہیں 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 بیٹا ڈاکٹر صاحب ٹھیک نے, تو نہ سوچ, کوئی گل ہوئے گی, ٹھیک ہے. میں تو بڑا خوش قسمت ہوں بابا کے مقابلے میں کہ میں مشرفہ میں بیٹھتا ہوں اور بڑا شریف طریقہ اور سورہ رحمان سنوں. بابا تو ہیرا منڈی بیٹھے ہوتے ہیں اور طائفوں میں بیٹھے ہوئے ہیں, اور وہاں جو آ رہا ہے اس کو بھی کہہ رہے ہیں کہ اس کا مجرا جو ہو رہا ہے, جس کو وہ مجرا دیکھنے آئے نا, تو کہہ رہے ہیں دمال دیکھ کاکی کی, اس کے پاؤں دیکھ تجھے شفا ہو جائے گی. لوگ لاہلا والا شراب کی حالت میں خود شراب پی رہے ہیں اور بابا جی کو لاہلا والا قوت کہہ رہے ہیں, ٹھیک ہے, مارنے کو پڑھ رہے ہیں کہ استغفر اللہ کی گل ہوئی, ٹھیک, لیکن شفا ہوتی تھی انہیں. وہ گھنگری بھی کوئی ذکر کر رہا ہوتا ہے, وہ کاکی عام کاکی نہیں ہوتی تھی, درد ہوتی تھی, مجسم درد ہوتی تھی. سارے خوشی سے نہیں ناچ رہے ہوتے, نہ سارے خوشی سے ننگے ہوتے, ٹھیک ہے. سارے جیل میں قیدی جو ہوتے ہیں وہ مجرم نہیں ہوتے, کچھ یوسف بھی ہوتے ہیں, ٹھیک ہے. وہ وہاں بیٹھے بھی لوگوں کی تعبیریں بنا دیتے ہیں, خواب لوگ دیکھتے ہیں وہ تعبیر دے دیتے ہیں, تعبیر بتاتے نہیں ہیں, وہ تعبیر سونپ دیتے ہیں, تعبیر بنا دیتے ہیں. یہ آپ کے نانا دادا کا کام ایسے ہی ہے. کسی نے پیار سے جگہ دے دی, بابا عبد القادر جیلانی کا نام لے رہی تھی, وہ چھوٹی سی عمر میں شہر کے ایک کونے سے دوسرے کونے تک چلا گیا کہ اللہ کا بندہ آیا میں دیکھا کہ اتنا ہوتا ہے. اللہ کے بندے نے موڈیاں دے چک کے کیا قیامت تک جنہیں ولی آن کے تیرے موڈیاں دے تو ہی ہوئے نا, تیریاں جوتیاں ساڈے. اتنی سی عمر میں تو اللہ کے بندوں کے چکر میں, وہ بھی سید تھا وہ بھی سید تھا. تو یہ تو پیار کرنے پہ یہ نوازا جا رہا ہے نا. تھوڑے نانے دادے کا تو یہ کام ہے کہ جنہیں آ کے چھرا مارنا انہوں بھی شربت پہ آتے پے کہ بھائی جان تیار ہو. 3 دن سحری کوائی ہے, انہوں جگایا کہ یار اٹھ کام کر رہا کرنے. پھر پترا کہتے ہیں جنہ ماریا انہیں خنجر مارے تھی مار لیں, نہیں تین کچھ نہ گئے, میں معاف کر دیتا. پتھر کھا کے دانت شہید کرا کے بچے ذبح کرا کے دعا دینا, یہ درود شریف ہے نا, یہ سارے تو نہیں کر سکتے. ساڈے کوئی چھٹے پا دے دے گا جیسے تھی ہوں جان کے تو نہیں بچیاں نے گڈی چاڑی, لیکن کیا اشر کیا انہوں نے دوسری پارٹی نے, اور جو آپ کے ساتھی تھے انہوں نے جو آپ کا اشر کیا وہ بھی آپ کے سامنے ہے. یہ دنیا تو ایسے ہی ہے, سب مایا ہے. ان کے چکر میں پڑ کے کیا کروں گا میں. آپ کو سبق اس میں یہ سیکھنا ہے کہ آپ اپنے رب کے خاطر کام کریں. یہ دنیا آپ کے پیچھے جوگر پہن کے آئے گی, لیکن آپ اعتبار نہ کریں, پیچھے مڑ کے نہ دیکھنا یہ کون سا گانا سنا رہے ہیں. یہ زیادہ سے زیادہ کریں گے تو آپ کو پتھر کا بت بنا کے پوجنا شروع کر دیں, لیکن آپ کو پتھر کا کر دیں گے, یہ کل دوبارہ پتھر کا ہو جائے گا, ٹھیک ہے. پیچھے نہیں مڑ کے دیں, یہ تاکلے ایک میری یار تھے پھر پیچھے کی مڑنا, اس سے حسین کوئی مجھے نظر نہیں آیا. آپ نے جگہ بڑی زبردست چنی ہے, تو میں آپ کو کہہ کچھ نہیں سکتا, ٹھیک ہے. آپ کسی سید ہو, آپ بھائی کی طرف جی اسمائل بنائیے دیکھے بہ گئے ہو, ٹھیک ہے, آپ کی مہربانی ہے بھائی, ٹھیک ہے. میرا اس میں کوئی چکر نہیں ہے. وہ آپ آ ہی گئے تھے, آپ اس دن ہی اندر آ جاتے, بازو ٹونک کے آتے, آپ میڈیا والے کے ڈاکٹر صاحب نے کی تماشا ہے. انہوں نے مجھے کہا سر کہ آنٹی نے کہ آپ آئے, تو میں نے کہا نہیں میں نے نہیں جانا. تو اگر میں چلا جاتا تو شاید یہ سب کچھ نہ ہوتا, اور نہ ہی میں باہر والا کچھ دیکھتا معاملہ, اور نہ ہی یہ آگے سب کچھ ہوتا. میرے جیسے بندے کو کچھ منوانا یا ایگری کرنا بہت مشکل ہے. میں تقریباً 13-14 سال کی تھا کہ میرے ماما بابا کی ڈیتھ ہو گئی تھی, تو اس کے بعد جو ہے پہلے ہی آپ کے پاس بہت زیادہ ہے. بہن بھائی جو ہے سارے میرڈ ہیں بڑے, تو میں اکیلے ہی رہ رہا ہوں شروع سے, اور میں لاہور آ گیا تھا. تو ضدی اور وہ جس بات پہ ڈٹ جانا تو ڈٹ جانا, لیکن اپنے آپ کو بچائی رکھا ہے الحمدللہ. لیکن میں جہاں تک آپ کی بات تھی, بہت دیر سے میں نے آپ کا نام بھی سنا ہوا تھا, ویڈیوز بھی دیکھی ہوئی تھی, لیکن یہ تھا کہ مجھے ٹرسٹ نہیں تھا, بالکل نہیں تھا.
تو حالانکہ ہمارے آباء اجداد کے دربار ہیں، دربار پیر محمد علی راجہ لیا میں ہم نے سنا ہوگا، وہاں پہ بھی بڑے لوگ آتے ہیں بہت کچھ شریف میں، ہمارا شجرہ نسب وہاں سے ہے. لیکن یہ تھا کہ میرا دماغ تھوڑا سا اور ٹائپ گیلانی ہے نقوی ہے؟ نقوی ہے. نقوی ہے تو بابا جی کے ہوئے آپ ہوئے نا، وہی مشرف تک آپ کا جاتا ہے. جی بالکل ہمارا بھی. اصل میں آپ کے سب سے بڑے جو نانا ابو ہیں وہ تو مدینہ شریف ہے دربار، جی ٹھیک ہے، اور دادا ابو آپ کے جو ہے نجف میں 9 جگہ انہوں کا دربار ہے. ویسے میں غلط نہیں کہہ رہا تھا، ٹھیک ہے. یہ کسی کو پتہ نہیں نا، کسی کو سمجھ نہیں آنی. تو بھائی تسی تے آپ درباراں والے ہو، اسی تواڈے درباری نہیں ہیں، مراسی ہیں. ٹھیک ہے، مراسی بھی نہیں کہہ سکتے نا، میراث بھی آپ کی ہے. اللہ پاک نے آپ کا ایک درجہ اور آپ کو جو چیز بخشی ہے وہ مجھے ایک لائن اور ایک روڈ سے کراس کروا کے جب پھر آپ کے پاس لائے. میں یہ جو میں کہہ رہا ہوں، میں نہیں چاہتا تھا پہلے کہ میں آن ریکارڈ ہوں، لیکن میں میرا دل مان گیا کہ ٹھیک میں نے جو بھی ہے بولنا ہے کوئی ایسا نہیں. تو یہ چیز ہے کہ میں 0% سے بھی کوئی نیچے کو ہوتا ہے تو میں کو کہتا کہ مجھے وہ بھی ٹرسٹ اعتبار نہیں تھا. لیکن اس انسیڈنٹ کو میں کوئی اور بھی نام دے سکتا تھا کہ کچھ اور ہوا ایسے، لیکن میرا جو بندے کا دل بول رہا ہوتا ہے نا وہی ہوتا ہے. تو میرے دل میں پہلا اور لاسٹ جو کویسچن ہے اور جو آنسر ہے وہ یہی ہے کہ میں نے وہ جو آپ کے بارے میں میرے مائنڈ میں بہت، جیسے آپ نے بتایا نا کہ وہ لیڈیز یہ چیزیں کہتی ہے لوگوں کو، اسی طرح اس نے ہمیں کہیں اور میرے مائنڈ میں بہت جو ہے نا وہ نیگیٹو پوائنٹ آئے، اور یہ جو میں نے اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کیے. تو جب مجھے اب میں نے ان کو دوبارہ بتا چکا اور کہہ چکا ہوں کہ میں جو آپ کو کہا تھا وہ غلط تھا، وہ ٹھیک نہیں ہے. جو جس کو میں نے کہا میں کہ میں نے آپ کو غلط کہا، میں غلطی پر تھا. تو میرا جب 4 دن پہلے آپ آئے ہیں ادھر میرے اپارٹمنٹ میں، تو میں بالکل جب اٹھا میں بڑا رویا اور بڑا شرمندہ ہوا کہ واقعی مجھ سے نا غلطی ہوئی ہے. میں نے دیکھا اللہ پاک نے کسی انسان اس کی بارگاہ میں عربی اجمی سب ایک برابر ہے، کس کو کتنی انہوں نے بخشے. اللہ پاک کی مہربانی ہے، پتہ نہیں کن کے صدقے کہ مجھے بچا لیا. مجھے صرف جھنجھوڑا ہے، مجھے کوئی ایک دن تک نہ میں نے کوئی حوالات میں گزارا، نہ کسی بندے نے مجھے ٹچ کیا ہے، نہ کچھ. ہو سکتا کہ میں اتنے لاسٹ اسٹیج میں پہنچ گیا، میں نے کہا کہ چلتے گئے سے میں نے سلام لگانی کراچی سے واپس کو. تو لیکن یہ کہ میں دوبارہ چل ابھی عید سے یہ 2 دن پہلے کا بات ہے اور آج دیکھنے کی اتنا دن ہو گئے، تو دوبارہ اس سے اچھی اسٹیج پہ اللہ نے. لیکن وہ میرا ابھی بھی جو دماغی سکون ہے دل کا، اور وہ سیٹ نہیں ہو رہا، اور جو میرے کام ہے مثلا اس میں کسی سے پرومس کرتا ہوں تو وہ بھی ٹوٹ جاتا ہے، یا کوئی بھی بات ہوتی ہے تو وہ جا رہی ہے. اور میرا یہ تھا کہ میں ایک بار آپ سے سوری کروں، شاید اللہ پاک دیکھیں سر غلطی ہوئی ہے. میں نے کسی کے بارے میں بجائے کچھ، ہمارا جو ڈپارٹمنٹ ہے آپ کو پتہ ہے اکثر جو ہے نا وہ ہو جاتے ہیں، لیکن میں نے وہ نہیں کچھ کیا. یہ تو میرا اپنا فزیکلی وہ جو بھی سین ہوا، تو میں یہ تھا کہ جانچ پڑتال کیے بغیر کسی ایک بندے سے، اس ٹائم مجھے یہی لگا کہ وہ مظلوم ہے اور مجھے اس کا ساتھ راز میں دینا چاہیے. یہ آپ نے میڈیا میں اللہ نے آپ کو سکھایا کہ آئندہ آپ نے جو صحافت کرنی ہے وہ بس ایسے ہی دیکھی سنی بات پہ نہیں کرنی ہے، اپنی ریسرچ کرنی ہے. بالکل دونوں پارٹیوں کی بات کو غور سے سننا ہے، اس کو انالائز کرنا ہے، کسی کے بارے میں ایسی رائے نہیں قائم کرنی. اصل میں یہ میں نے نہیں کیا، یہ آپ کے بڑوں نے آپ کے ساتھ کیا ہے. انہوں نے آپ سے بڑا کام لینا ہے. آپ ہو بڑے پیارے، آپ کسی کو پیارے ہو جن کے ماں باپ چھوٹی سی عمر میں چلے جاتے ہیں، یا جن کے، اور وہ ہوتے بھی چھوٹے ہیں سب سے، یا وہ اکیلے رہ جاتے ہیں. آپ کے نانا جی 6 سال کی عمر میں سڑک پہ اکیلے رہ گئے تھے قافلے کے ساتھ مدینہ سے مکہ، والدہ فوت ہو گئی. تو جن کو وہ اس درد سے گزارتا ہے نا، اس سے انہیں کام بڑا لینا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اس میں اس ایک چھوٹے سے ایکسپیریمنٹ سے اس نے آپ کو دکھایا کہ دنیا میں جو نظر آ رہا ہوتا ہے لازمی نہیں کہ وہ سارا کچھ ویسے ہو. ایک چھوٹا سا تجربہ کرایا اپنے گھر کے نوکر سے، آپ کو تعارف کرایا. آپ کو نوکر ٹھیک نہیں لگا کہ کام ٹھیک نہیں کر رہا، مخلوق خدا سے زیادتی کر رہا ہے. ظاہری بات ہے آپ کے نانا کی امت ہے تو آپ کو غصہ تو آنا تھا، آپ کی تو ڈیوٹی ہے نا. تو آپ نے کہا کہ یہ امتی کیا کر رہا ہے دوسرے امتی کے ساتھ. آپ نے ٹھیک ایکشن لیا، ہیلپ تک کی اس عورت کی. کون جاتا ہے آج کل، اور دوستوں کو بھیجا، لائرس کو بھیجا، جو کچھ بھی کیا تو سارا آپ اپنی طرف سے تو ٹھیک نیت سے کر رہے تھے نا، آپ تو ایک مظلوم کی ہیلپ کر رہے تھے. ٹھیک، لیکن چونکہ وہ آپ کا سٹارٹ کا ایکشن بائسڈ تھا، شروع سے ایک رائے بنا لی ہوئی تھی آپ نے، حالانکہ آپ جن کے ساتھ جا رہے تھے، جن کے تھرو پتہ چل رہا تھا، اس کے باوجود آپ کہہ رہے تھے. ٹھیک ہے،
اور رفت جی کو تو میرے سے کافی ڈانٹ ان دنوں میں، تو میں انہیں ڈانٹتا تھا کہ وہ میرے پاس نہ آئے. عمر کو جب دوبارہ وہ زیادہ سیریس ہوا ہے، کیونکہ وہ اور ریزن ہے کہ وہ سارا کچھ کیوں ایسا ہو رہا ہے. ان کی بیٹی کی ڈائیورس پہلے ہو گئی، شادی شکر ہے ہو گئی، بیٹے کا کاروبار آج تو پھر شیٹر ہوا ہے دوسرے کا. خود بہت بہادر عورت ہیں، بیوی کاٹی ہے ایج میں. میں نے انہیں کچھ کہہ دیا تھا، بتایا تھا. وہ بہت زیادہ دعا کو مانتی ہے، ننگے پاؤں بھاگی جاتی ہیں کسی کو دعا کرانے. لیکن کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو ماننی بڑی مشکل ہوتی ہیں. ٹھیک ہے، میں نے انہیں بتایا تھا کہ کھو جو تک کتا نہیں کڈو گے وہ نہیں جانے. وہ کنویں میں سے کچھ کتے نکالنے بڑا مشکل ہوتی ہے. ٹھیک ہے، یہ کتی ایویں نہیں مردی ہے، بڑی مشکل مردی ہے. جو مارے تھے مردی ہے، آپ نہیں بندے تھے مریا نہیں مردی. وہ ریزن میں نے بتائی، لیکن وہ کرنا ان کے لیے مشکل ہے حیثیت ماں کے. ٹھیک ہے، لیکن وہ میری جان بھی نہیں چھوڑتی، آ جاتی ہیں. میں کیا کر سکتا ہوں؟ میں قرآن تو نہیں نعوذ باللہ بدل سکتا، اس کے لا تو نہیں بدل سکتا. بتا ہی سکتا ہوں کہ یہ ایسے 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 بس. لیکن جہاں ہارڈ اینڈ فاسٹ رولز ہیں وہ ہارڈ اینڈ فاسٹ رولز ہیں، وہ تو نہیں چینج ہوتے. نبیوں کے لیے نہیں چینج ہوئے تو ان کے بیٹوں کے لیے نہیں چینج ہوئے، تو میں آپ کیا چیز وہ. لیکن اس کے باوجود آپ کو وہ چاہیے تھا کہ یہ سوچ لیتے. پھر وہ دوبارہ بھی آپ کو گواہی دے رہی ہیں کہ نہیں بیٹا ایسے نہیں ایسے. لیکن چونکہ آپ اپنی میں تھے نا، ایک خاص عمر ابھی آپ کی وہ والی ہے، تو سید بادشاہ ہو اونچ شریف، تسی کنجرا تمہیں پتہ ہے کہ تہاڈا کتنے جانا ہے. ٹھیک ہے نا، تسی آپ بھی اچے، تہاڈا تعلق بھی اچا. وہ آپ نے ڈرائیونگ سیٹ سنبھالی اور فیصلے لکھ دیے گھر کے ملازم کے خلاف. ٹھیک ہے، آپ کے گھر والوں کو بڑے، آپ کے نانا دادا عادل بہت ہے نا. عدل وہاں سے چلتا ہے، عدل سے لے کے احسان اور احسان سے لے کے قربانی. ٹھیک ہے، یہ سب ان کے دائیں ہاتھ کے کھیل ہیں. تو قربانی والے ہیں، قرب والے ہیں، لیکن عدل منیمم بہرحال وہ ان کے نوکروں کی ڈیوٹی رہی ہے عدل. دنیا حکومتیں کی ہیں انہوں نے صرف عدل کر کے. ٹھیک ہے، انہوں نے کہا نوکر نو ساڈے تو نہیں جانا پیا، بچہ ساڈا. ٹھیک ہے، انہوں نے ذرا آپ کو تھوڑا سا لاہور سے لے کے کراچی تک دمال لگوائی. ٹھیک ہے، اور پھر واپس دمال کراچی سے لاہور آئی. میں تو ویزا لگوا رہا نکلنے کے چکروں میں تھا. جس طرح مجھے ڈرایا گیا تھا کہ اب آپ لاہور یا پنجاب بھی نہیں آ سکتے. پنجاب بھی ہے تو آپ ویزا لگوا کے کینیا جا رہے تھے؟ ٹرائی کر رہا تھا کہ میرے ریلیٹو بحرین میں زیادہ ہے، تو میں نے انہیں کہا تھا کہ جتنا جلدی ہو سکے طریقہ نہیں تو کچھ دریائی رستے سے مجھے یہاں سے تھوڑا پلا ہو جائے. تو میں واپس کی مجھے مثلاً اتنے مجھے کال میسج تھے، کچھ لوگوں نے سب کو اکٹھا کر لیا، پورا جال بچھا لیا کہ اب اس بندے سے جناب ختم کرو. آئندہ آپ نے دوستیاں دھیان سے بنا لی. دوست ہوتا نہیں ہر ہاتھ ملانے والا. ٹھیک ہے، جب آپ کے پاس اچھی گاڑی، اچھا گھر بنگلہ، علیحدہ فلیٹ، 4 پیسے ہوتے ہیں نا تو دوست بہت بنتے ہیں. ٹھیک ہے، اس مشکل وقت میں اگر کسی نے آپ کا ساتھ دیا نا تو اس کو نہ چھوڑیں، وہ ہے اصل آپ کا دوست. مشکل وقت میں میرا مثلا دوست جو جس عرصے سے میں اس کے ساتھ جوائنٹ، الحمدللہ وہ مجھ سے زیادہ اس ٹائم آپ شاید ملیں گے عمر تو وہ بہتر ہے. اور سب کچھ چھوڑ مجھے پتہ ہے اس بچے کا، اس کو چھوڑ دیں، مجھے اس کا پتہ ہے. تو وہی ایک ذریعہ بنا کہ اس نے بات کروائی، آنٹی نے دعا کروائی، تو جو میرا ذریعہ بنا. باقی تو عمر اس کا نام ہے نا، تو اس کو عدل تو کرنا پڑے گا، بالکل فرق کرنا پڑے گا نا. دوسری سائڈ پہ نہیں کیا. ٹھیک ہے، وہ بھی اس گھر کے نوکروں میں سے ایک نوکر ہے. لیکن جس نے آپ کو تھرو آؤٹ نہیں چھوڑا اس کو نہ چھوڑیے گا، وہ ہے اصل دوست آپ کا. ٹھیک ہے، وہ اللہ ہے، وہ نہیں کبھی آپ کو ڈچ کرے گا. ٹھیک ہے، نہ اس نے اس وقت آپ کو چھوڑا جب آپ اکیلے رہ گئے تھے، چھوٹے تھے، بہن بھائی اپنی دنیا میں تھے، ماں باپ نہیں تھے، آپ نے سیلف اسٹرگل کی ہے، اوپر تک آئے ہیں. ٹھیک ہے، ابھی بھی وہی آپ کو ٹرین کرے اور اس کو نہ چھوڑیے گا، وہ آپ کو نہیں چھوڑے گا. ٹھیک ہے، بے فکر ہو، دعا کر لیں جی. جتنے بھی مسئلے ہیں سارے آپ کے سارے میں ہی ہیں. دعا اللہ سے کی جاتی ہے. یہ جو طریقہ علاج ہے ہر چیز کے لیے، اس کے میرے پاس آنا، دعا سیشن میں آنا، کہیں بھی آنا ضروری نہیں ہے. یا آپ اپنے گھروں میں، اپنے ملکوں میں، دنیا میں جہاں بھی جس مرضی آپ مذہب سے ہیں، اس کی بھی ضرورت ہے. یہ اکثر دعا کے لیے. اچھا،
تو جس مرضی مذہب سے ہیں یا فرقے سے ہیں، رنگ سے ہیں، نسل سے ہیں، آپ نے اپنی کسی بھی مشکل مصیبت کے لیے یہ دعا آپ کر سکتے ہیں۔ بیماری ہے، کوئی بھی مسئلہ ہے، سورہ رحمان قاری باسط مصری کی آواز میں آنکھیں بند کر کے آپ نے سننا ہے، پاس آدھا گلاس پانی رکھ لینا ہے۔ جن کے پاس سننے والی کوئی چیز نہیں ہے، وہ کوئی جنوبی پنجاب کے یا سندھ کے پسماندہ گاؤں میں ہے جہاں کوئی بجلی نہیں ہے، یا بلوچستان کے کسی علاقے میں ہے، آواز نہیں آ رہی ہے؟ جس کے اوپر لگا ہوا ہے چھوٹا والا یہ اس کو کیا کروں؟ ہمیں دے اس کا بٹن بھی دبا دیا میں نے۔ اچھا آپ ٹھیک ہو جائے گا؟ اچھا جی، فوٹو ٹھیک آ رہی ہے میری؟ آپ تو نہیں خراب ہو؟ آپ تو جوس لالا رکھی جا مجھے واش روم جانا پڑتا ہے، اجازت دے کے جانا پڑتا ہے مجھے۔ اچھا آپ نے دنیا کے کسی کونے میں ہے، اگر آپ کے پاس سننے کے لیے فون، موبائل، ٹیپ، ڈیسک نہیں بھی ہے، بجلی نہیں ہے، تو یہ دعا ہی کر گئے 3 بار اللہ پانی والی۔ آپ نے اللہ نہیں کہنا، گاڈ کہنا ہے، گاڈ کہہ لیجیے گا، آپ اس کو جس مرضی نام سے پکارتے ہیں، آپ کی جتنی فی الحال پہچان ہے، لیکن آپ نے بنانے والے کے آگے آپ نے پیش ہونا ہے۔ بنانے والا سب کا ایک ہے، نام اس کا جو مرضی جس کی جتنی پہچان ہے وہ اتنی رکھتا ہے، لیکن اللہ 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 کہیں گے تو آپ کو جلدی رزلٹس ملیں گے۔ یہ میرا دعویٰ نہیں ہے، یہ آپ تجربہ کر کے دیکھ لیجیے۔ لیکن آپ نے گاڈ کہنا ہے، رام کہنا ہے، بھگوان کہنا ہے، دعا گرو کہنا ہے، کہہ لینا، لیکن تمہیں اگر کوئی بہت بڑی مصیبت، بدبختی، نحوست ہے، جن بھوت ہے، جادو ہے، فائنینشیل پرابلم ہے، سوشل پرابلم ہے، میڈیکل پرابلم ہے، اسپرچول پرابلم ہے، فزیکل ہے یا مینٹل ہے، کوئی بھی مسئلہ ہے، اس کے لیے آپ نے یہ چھوٹی سی دعا خود ہی کر لینی ہے۔ آدھا گلاس پانی لینا ہے، آنکھیں بند کرنی ہے اور خود کو اللہ کے روبرو پیش کر دینا ہے، اپنے مالک جس نے آپ کو بنایا ہے اس کے آگے خود کو پیش کرنا ہے، اور پیار سے اس کو 3 بار، شرط ہے پیار، اصل چیز ہے پیار۔ اگر آپ ایتھسٹ ہیں، آپ مانتے ہی نہیں کسی کو، تو آپ اپنے آپ کو مانتے ہیں، اپنا نام ہی پیار سے 3 بار لے لیجیے گا۔ آپ اپنے آپ کو پہچان لیں گے تب بھی کہیں پہنچ جائیں گے، ٹھیک ہے؟ اپنا ہی نام پیار سے 3 بار لے کے دیکھیے گا۔ اصل میں آپ اپنی جان پہ ہی ظلم کر رہے ہوتے ہیں، اپنے آپ سے خود ہی پیار نہیں کر رہے ہوتے اور دوسروں سے گلے کر رہے ہوتے ہیں کہ اس نے یہ نہیں کیا، اس نے وہ نہیں کیا، اس نے وہ نہیں کیا۔ آپ نے خود سے نہیں پیار کیا ہوتا، آپ اپنے آپ خود ظلم کر رہے ہوتے ہیں۔ بجلی کے سوئچ میں یا بجلی کی ننگی تار پکڑ کے کہیں جا رہے ہوتے ہیں، بڑی زیادتی ہوئی، بڑی زیادتی ہوئی، غلط جگہ پہ لٹکے ہوتے ہیں اور اس جگہ کو چھوڑ نہیں رہے ہوتے، یا اپنی سکت سے زیادہ بوجھ اٹھانے کے چکر میں پڑے ہوتے ہیں۔ مطلب سوزوکی ہے اور ٹرک سے زندہ لگا کے کھڑی ہے، میں نے بھی اتنا سامان اٹھانا ہے۔ وہ اپنے آپ کی جب تک پہچان نہیں ہوتی، خدا کی کہاں سے پہچان ہوتی ہے آپ کو؟ اپنی پہچان ہو جائے تو خدا کی بڑی جلدی ہوتی ہے۔ جو اپنے تک پہنچ جاتا ہے وہ خدا تک پہنچ جاتا ہے، یہ میرے نبی کا وعدہ ہے۔ تو آنکھیں بند کریں، اپنے دل کے کانوں سے سنیں قاری باسط مصری کی آواز میں بغیر ترجمے کی سورہ رحمان ہے۔ رحمان اللہ کی اس صفت کو کہتے ہیں جو گناہ گاروں سے بھی پیار کرتا ہے، گناہ گاروں کو فوراً معاف کر کے اپنے قریب کرنا چاہتا ہے، اپنی رحمتوں کی بارش کرنا چاہتا ہے، لیکن گناہ گار اس کی طرف جاتا نہیں ہے۔ اور گناہ گار اتنا سا فاصلہ اپنے اندر موجود رب تک نہیں طے کر رہا ہوتا، جو اس کے دل میں بےتابی سے اس کا انتظار کر رہا ہوتا ہے۔ تو اللہ آپ کو دیکھ رہا ہے، اس کو آپ کی سب باتیں پتہ ہیں۔ آنکھیں بند رکھیں اور اپنے دل کے کانوں سے سنیں، یہ نور کی بارش ہی بارش ہے، آپ ہیں، اللہ ہے، وہاں کہیں یہ آواز ہے۔ اس کے ترجمے کی طرف، معنی کی طرف، لفظوں کی طرف دھیان نہیں کرنا،
لفظوں کے مالک کی روبرو خود کو پیش رکھیں, آج خود کو زیرو کر دیں, فی الحال سارے مسئلے لے کے اس کے آگے پیش ہو جائیں کہ مولا میں بھی آ گیا یا میں بھی آ گیا. تو آنکھیں بند رکھیں اور بس اس کو سنیں, محسوس کریں آپ ہیں, اللہ ہے, وہاں کی یہ آواز ہے. الرحمن الرحیم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان آنکھیں کھول لیں. 30 منٹ کی تلاوت ہے ٹوٹل, میں نے 4-5 منٹ کی چلائی ہے.
اس دوران ہی کیفیت حاصل ہو جاتی ہے، آنکھیں گیلی ہو جاتی ہیں، یا بندہ بالکل گمسم ہو جاتا ہے کہ غائب ہو جاتا ہے، بدن لرز اٹھتا ہے یا رونگٹے کھڑے ہوتے ہیں اس آواز پہ، قلب ضرب ہو جانے کی نشانی ہے اور آپ کا لولو ذکر میں محفوظ ہو جاتا ہے۔ نہ بھی کیفیت حاصل ہو، اس کو صبح دوپہر شام 7 دن روزانہ ہر مرض کے لیے، ہر مسئلے کے لیے، رشتے نہیں ہو رہے یا اولاد نہیں ہو رہی، میرے پاس نہیں آنا، آپ نہیں کرنا، وہ بچہ بچی جس کا رشتہ ہے وہ سنے، لیکن اللہ کے آگے ہتھیار ڈالے کہ یا اللہ جہاں تم نے کرنا ہے وہاں کروا دے، ٹھیک ہے۔ پاس آدھا گلاس پانی رکھنا ہے، ہر بار سننے کے بعد یہ دعا کرنی ہے پانی کے ساتھ 3 بار اللہ اللہ اللہ، اپنے دل میں کہنا ہے، زبان نہیں ہلانی، ہونٹ نہیں ہلانے، بہت پیار سے اپنے خیال میں اس کو پکارنا ہے، آنکھیں بند رکھنی ہے اور وہ پانی 3 سانسوں میں پی لینا ہے، پھر آنکھیں کھول دینی ہے، شفا میں جانے والا ہے۔ یہ 7 دن ہی کرنا ہے، سورت بھی سننی ہے اور پانی بھی پینا ہے۔ 8ویں دن سے سورت سننا بند کر دیں اور پانی صبح دوپہر شام 1 منٹ لگتا ہے، یہ مراقبہ کر لیا کریں، اور زیادہ سے زیادہ آگے لوگوں کو بتا دیا کریں، جو دکھی ہو، پریشان ہو، بیمار ہو، پھنسا ہوا ہو، اس کو یہ دعا کرا دیں، جیسے آپ نے رفت آنٹی کے پاس آ کے دعا کر لی، انہوں نے آپ کو کرا دی، وہ ٹھیک ہو جائے، اس سے شکریہ نہیں لینا، اسے کہیں آپ آگے کرائیں۔ یہ آپ جلدی سے کر سکتے ہیں، مردہ دلوں کو زندہ کر سکتے ہیں۔ گھر گھر لوگ اجڑے ہوئے ہیں، خوف خدا ختم ہو چکا ہے، جب پھنسے ہو تبھی انہیں پکارنے کو کہہ رہے ہیں، وہ رحمان ہے، لوگوں کو اللہ سے ملائیں، انہیں اس کے دروازے تک بلائیں، وہ پیار کرتا ہے، گناہ گاروں سے بہت کرتا ہے۔ آپ کے ذمہ اتنا ہی ہے، اتنا ہی کرتے رہیں۔ ہاں اگر چھوٹے بچے بیمار ہیں انہیں نہیں سنانی، 12 سال سے چھوٹے یا نابالغ، ان کے ماں باپ ہی سنیں گے اور ماں باپ ہی دعا کر کے پانی پئیں گے، بچہ ٹھیک ہوتا جائے گا۔ یہ بار بار ہوا ہے اور سارے لوگوں کو پتہ ہے، پھر آگے بتاتے رہیں وہ بھی، ٹھیک ہے۔ البتہ فالج کے مریض جو ہیں وہ قصیدہ بردہ شریف قاری خوشی محمد کی آواز میں یا ذہنی امراض وغیرہ وہ سرکار دوارا میں روبرو پیش ہو کے اس کو سن چھوڑیں گے، یا وہ بے ہوش بھی ہے، اور فالج کا مریض کئی بار بے ہوش بھی ہوتا ہے، اس کے پاس لگا رہے ہیں بس آپ، جب وہ ہوش میں آ جائے تو اسے کہیں 3 بار اللہ والی دعا بھی کر دیں۔ دعا کر لیتے ہیں، آنکھیں بند کریں، بلکہ میری طرف سے پورے ملک کے لیے کریں، مظلوموں کے لیے کریں، ظالموں کے لیے بھی کریں، اللہ انہیں ہدایت دے۔ آنکھیں بند کر کے اپنے اپنے اللہ کے روبرو پیش ہوں، جو آپ کے دلوں میں ہے، بہت پیار کرتا ہے آپ سے۔ آج بتا آپ اپنا گن مت لے کے جائیں اس کے پاس، بڑے سے بڑے گناہ یاد کر لیں جس پہ اس نے پردے ڈالے ہوئے ہیں، آپ سمجھتے ہیں کسی کو نہیں پتا، بلکہ شکر کرتے ہیں کہ کسی کو پتہ نہیں چل گیا، کوئی ویڈیو نہیں بن گئی، کوئی آ نہیں گیا، کوئی راز نہیں کھل گیا۔ بچپن سے لے کے آج تک ماں باپ دیکھ لیتے تو شاید چھوڑ ہی دیتے آپ کو، اولادیں دیکھ لیتی تو شاید آپ کی شکل دیکھنے کی گوارا نہ ہوتی، وہ گناہ لے کے اللہ کے آگے جائیں، بڑے سے بڑے گناہ جو آپ سے دانستہ یا غیر دانستہ بھی ہو گئے، آپ سمجھتے ہیں کہ بہت آپ سے گند ہو گیا، وہ لے کے اللہ کے آگے چلے جائیں کہ یا اللہ تجھے تو پتہ ہے میں کیسا ہوں۔ اپنے اندر اپنا دھیان اندر کرے، اس کا دھیان آپ کی طرف ہے، وہ دیکھ رہا ہے اور بہت پیار سے دیکھ رہا ہے، حاضر ہے، ناظر ہے، اس وقت بھی موجود ہے، آپ کے خیال سے بھی زیادہ قریب ہے، تو اپنا خیال اس کی طرف کرے، گناہوں سمیت، بڑے سے بڑے گناہوں سمیت۔ دل کی آنکھوں سے دیکھیں اس کو، اگر کچھ نظر نہیں آ رہا تو دل کو صاف کر لیں، سارے بت توڑ دیں، نفرتوں کے، حسرتوں کے، نیکیوں کے، پارسائیوں کے، عبادتوں کے، غلاظتوں کے، سارے بت توڑیں۔ ہو گئے آپ سے گناہ، پھر بھی خدا آپ کے ساتھ ہے، آپ جائیں اس کے آگے،
اس کی ساری مخلوق کو معاف کر دیں اس کی خاطر، دل صاف ہو جائے گا، آپ کے دل میں کسی کے لیے نفرت، غصہ، گلہ، شکوہ، شکایت نہ ہو. آخر وہ اللہ کی مخلوق ہے. اللہ سے کہیں یا اللہ میں تیری خاطر تیری ساری مخلوق کو معاف کرتی ہوں یا کرتا ہوں. یا اللہ میرے دشمنوں کے بھی کرم کر، فضل کر، رحم کر، برکت کر. آخر وہ میرے نبی کے امتی ہیں. یا اللہ جو بے ہدایتیں ہیں انہیں ہدایت ہی دے دے، یہ بھی ان سے پیار ہے. یا اللہ ظالموں کو ظلم سے روک دے. یا اللہ ظالموں کو ظلم سے روک دے. یا اللہ ظالموں کو ظلم سے روک دے. یا اللہ میں نے سب کو معاف کیا. میرے دشمنوں پہ بھی کرم کر، فضل کر، رحم کر، برکت کر. میں نے تیری خاطر تیرے نبی کی خاطر سبھی کو معاف کیا، تو بھی سب کو معاف کر. اور میرے سے بھی جن کے دل دکھے ہوئے ہیں، جن کی آنکھیں میں لے بیٹھا ہوں یا لے بیٹھی ہوں، اپنے ماں باپ، اپنے ساس سسر، اپنے دادا دادی، نانا نانی، چچا تایا، ماموں خالہ پھوپھو، درانیاں جٹھانیاں، نانا بھرجائیاں، کوئی ہے، اولاد ہے، ماں باپ ہیں، ہمسائے ہیں، کولیگ ہیں، ہم وطن ہیں، پردیسی ہیں، جانور ہیں، پرند ہیں، پرند ہیں. یا اللہ میرے سے جہاں جہاں ظلم ہو گیا، اگر کسی کی آہ نے مجھے یا میری نسل کو پکڑا ہوا ہے، میری اگر کوئی نیکیاں ہیں وہ اس کے کھاتے میں لکھ کے اس کے دل میں میرے لیے رحم ڈال دے. تاکہ وہ بندہ بھی مجھے معاف کر دے. اور اگر کوئی نیکیاں بچ جائیں تو میری طرف سے سرکار دو عالم کو پیش کر دے، وہ اپنی امت کے گناہ گاروں پہ بانٹ لیں، انہیں گناہ گاروں کی بڑی فکر دے. اب آپ کے پاس صرف اور صرف گناہ ہی بچے ہیں اور وہ رحمان ہے. کہتا ہے تم نے جتنا بڑا مرضی گناہ کر لیا تو آجا میرے پاس، میں رحمان ہوں. تو آج پیار سے اس کو پکارو، اپنے اپنے دل میں پیار سے 3 بار پکارنا ہے، اور جو دعا مانگنی ہے مانگتے جانا. جب میں کہوں گا تو آنکھیں کھولیے گا. اللہ اللہ اللہ. علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان